اس معاشرے میں بسنے والے انسانوں کے حقیقی مسائل پر یہاں مدلل اور غیر جانبدارانہ بات ہوگی، وہ بھی عقل و دانش، منطق اور حقائق سے بھرپور معلومات کے ساتھ۔ نہ منفی نہ مثبت، صرف حقیقت پر مبنی۔ ہر موضوع کا ہر پہلو زمینی حقائق اور عالمی تناظر کے مکمل ادراک کے ساتھ، باشعور عوام کے حقیقی نمائندوں کے ساتھ اور انسانی حقوق کی ترجیحات کے ساتھ، ہر معاملے کی بنیادی وجوہات اور اس کے اثرات کا مکمل جائزہ لیتے ہوئے اور عملی طور پر ممکنہ حل کے لیے تنقید کی بجائے تجاویز کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ دیکھیے پروگرام سول ریفلیکشنز میں۔ خوش آمدید ناظرین پروگرام کا نام ہے سول ریفلیکشنز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسیب خواجہ۔ ناظرین، اس پروگرام کا مقصد ہر اہم ایشو جو ملکی ہو یا بین الاقوامی، اس پہ سول سوسائٹی اپنا موقف کیا رکھتی ہے، اس کے حوالے سے یہ شو ہوگا۔ اور آج اپنے شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے ہم پہلا ٹاپک جو چن رہے ہیں اس شو میں ڈسکس کرنے کے لیے، وہ ہے انسانی حقوق کا حالیہ جائزہ۔ عدلیہ کو مضبوط بنانے کی بجائے 21ویں ترمیم کے ذریعے ملٹری کورٹس کا قیام زیر وجود آیا۔ سزائے موت کے قانون پر عمل درآمد کرتے ہوئے 300 کے لگ بھگ ایگزیکیوشنز ہوئیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نے ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز کا جو کردار ہے اس کو ریکگنائز کرنے اور ان کو تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے اقوام متحدہ کا جو ریزولوشن تھا اس کے خلاف ووٹنگ ڈالی۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق کی جو سیٹ ہے وہ کھو ڈالی۔ تشدد، بچوں اور اقلیتوں سے متعلق انتہائی اہم بنیادی حقوق پر کوئی قانون سازی نہ ہو سکی۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی INGOز کے خلاف گھیرا تنگ کر لیا گیا۔ دہشت گردی تو طالبان نے کی، مگر خاص طور پر APS ثانیہ کے بعد سول سوسائٹی کو ٹارگٹ کیا گیا اور سبین محمود کے قتل کے بعد یہ تبدیلی واضح طور پر دیکھنے کو ملی۔ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی نے دہشت گردی کی آڑ میں انسانی بنیادی حقوق جیسا کہ اظہار رائے کی آزادی اور پرائیویسی سے متعلقہ بنیادی حقوق سلب کرنے کے لیے ایک بل کو حتمی شکل میں ترتیب دیا، اور لگ یہی رہا ہے کہ یہ بل بہت جلد ایکٹ بن کر ایک واحد جو پلیٹ فارم اظہار رائے کی آزادی کا انٹرنیٹ کی دنیا میں رہ چکا ہے وہ بھی ہم سے چھین لیا جائے گا۔ ناظرین، آج ہم نے اپنے پروگرام میں انسانی حقوق کے حوالے سے اوورآل جائزہ لینے کے لیے جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ ہے معروف ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ طاہرہ عبداللہ صاحبہ۔ ان سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز ایک وقفے کے بعد شروع کرتے ہیں۔ Presenting exquisite serviced apartments in Pakistan's tallest building, Bahria Town icon Karachi. Launching soon. Call now 0800 00 100.
خیرہ عبداللہ صاحبہ، ہم آپ کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ ہوگا کہ انسانی حقوق جو پاکستان کے آئین میں بنیادی حقوق کی حیثیت رکھتے ہیں، ان حقوق کی دستیابی یکساں طور پر کیوں نہیں میسر ہر پاکستانی کو؟ دیکھیے، دستیابی کا لفظ جو ہے نا، انسانی حقوق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اخباروں کے کالموں میں، خبروں میں، ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر، اب آج کل تو سماجی میڈیا آ گیا ہے، یہ فیس بک اور یہ ٹویٹر اور یہ واٹس ایپ اور یہ ساری چیزیں جو آ گئی ہیں، جس سے ایک سیکنڈ میں رسائی ہوتی ہے. آپ کے چینل کا نام بھی رسائی ہے. یہاں پر پاکستان میں سمجھتی ہوں کہ کوئی سوچ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، کلیئرٹی آف سوچ نہیں ہے، وضاحت نہیں ہے. چیزیں بہت گڈمڈ ہیں ہم لوگوں کے ذہنوں کے اندر. ہم کنفیوزڈ ہیں. ہمیں معلوم نہیں کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کون سی چیز شفاف ہے، کون سی چیز نہیں ہے. انسانی حقوق کو ہی لے لیں. اس کی کیا تعریف کی جائے گی انسانی حقوق کی؟ کیا اس طرح ہم اس لفظ کو، یہ جو دو لفظ ہیں انسانی اور حقوق، ان اصطلاحات کا مطلب کیا ہے؟ انسان تو سمجھ آتی ہے کہ آپ اور میں انسان ہیں. پاکستان میں ہماری کیا حیثیت ہے ایز انسان، برائے انسان؟ یہ کسی اور دن کا موضوع رکھ لیجئے. اس پہ بھی ایک فلسفیانہ گفتگو ہو سکتی ہے، 1 گھنٹے کی گفتگو ہو سکتی ہے. چلیں اس کو ہم اٹھا کے سائٹ پہ رکھتے ہیں. انسان. حقوق اکثر ہم سنتے ہیں، اور یہ میں نے آپ کو حیرت ہوگی، بڑے بڑے PhD لوگوں سے، بہت عالم فاضل پڑھے لکھے سو کالڈ انٹلیکچوئل سے بھی، اور فلسفر سے بھی، اور بہت پروفیسران سے، ایکڈیمک سے سنا ہے، حقوق دے دو، عورتوں کو حقوق دے دو، اقلیتوں کو حقوق دے دو. دے دو؟ معاف کیجیے گا، یہ کوئی آلو پیاز ہیں جو کہ ہم لینے دینے جا رہے ہیں؟ انسانی حقوق آلو پیاز نہیں ہیں. آپ جس دن پیدا ہوتی یا پیدا ہوتے ہیں، آپ ان حقوق کو لے کر پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ یہ انسانی حقوق ہیں. اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے، جو بنیادی چارٹر جو کہ بنایا گیا تھا 1948 میں، 1948 میں جب اقوام متحدہ کا قیام ہوا، تو اس میں 3-4 الفاظ ہیں، بہت اہم الفاظ ہیں. اب پتہ نہیں میں صحیح ترجمہ کر سکوں گی یا نہیں. ہیومن رائٹس آر inalienable, indivisible, inherent. آپ بطور انسان جب پیدا ہوتے ہیں، اس دنیا کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو یہ آپ کے اندر ہوتے ہیں. آپ کا ایک جسم ہوتا ہے، آپ کی ایک روح ہوتی ہے، آپ کا ایک دماغ ہوتا ہے، ایک ذہن ہوتا ہے، آپ اور انسانی حقوق ہوتے ہیں. آپ ان حقوق کو لے کر پیدا ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے، اس پہ بھی پھر ایک اور پروگرام رکھ لیجئے گا کہ جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق، جنرل مشرف اور کچھ سویلین ڈکٹیٹر ہمارے یہاں ہوئے، ہمارے وطن عزیز پاکستان کے اندر، جنہوں نے کوشش کی یہ انسانی حقوق ہمارے سے چھیننے کی، سلب کرنے کی ہمارے حقوق. پھر ہم نے جد و جہد کی. اس پہ بھی علیحدہ ایک ڈسکشن، آج جتنے موضوعات ہیں ان سب پہ آپ 1-2 گھنٹے کی ڈسکشن علیحدہ کر سکتے ہیں. لیکن پھر ہم نے ایک متفقہ آئین پر اتفاق رائے سے اس کو منظور کیا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے. وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو کہ قائد اعظم نے بنائی تھی اگست 1947 میں، اور وہ مشہور تقریر 11 اگست کی تقریر، جس کو آپ کو پتہ ہے، اگر آج ہم ریکارڈ پر، کیونکہ آپ کا پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، ریکارڈ پر لائیں. آپ کو یہ بات آپ کے علم میں ہے، اور آپ کے ناظرین کو پتہ نہیں علم میں ہے کہ نہیں ہے. ریڈیو پاکستان نے اس تقریر کو واوین کے اندر گم کر دیا. گم کر دیا؟ یہ کوئی سیفٹی پن تھی؟ یہ کوئی کلپ تھا؟ یہ کوئی چھوٹی سی کوئی چمچی تھی یا کیا تھا؟ کوئی چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا تھا جو کہ گم ہو گیا؟ میں سمجھتی ہوں کہ بہتر لفظ، زیادہ بہتر استعمال کیے جانے والی اصطلاح ہوگی
غائب کر دیا گیا. یہ تو ہم شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں, اور مجھے معلوم ہے کہ میں ایک چینل پہ بیٹھی ہوں, کسی اور کا نام نہیں لینا چاہیے. ڈان اخبار اس وقت تھا انگریزی کا. ڈان اخبار کے اگلے روز کا جو اشاعت تھی, جو پرچہ تھا, اس میں وہ تقریر شائع ہو گئی, ورنہ تو گم ہو چکی تھی یہ تقریر. لیکن پہلے 6 ماہ کے بعد قرارداد مقاصد کے تحت یہ سب ڈسٹریکٹ کرنا شروع کر دیا گیا. پہلے 6 ماہ کے بعد قائد اعظم کی صحت کا کیا حال تھا؟ کیا وہ ریاست کے امور میں ایکٹیولی حصہ لے سکے تھے یا نہیں لے سکے تھے؟ کیا وہ زیارت میں اپنی صحت کی وجہ سے ایک ایسے مقام پر ان کو ڈاکٹروں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنی صحت پر توجہ دیں؟ تو ان کا کتنا عمل دخل تھا ریاست کے امور کے اندر؟ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں قائد اعظم کتنی بار بیٹھ سکے؟ ان کی صحت نے ان کو کتنی مہلت دی؟ اور کیا یہ قائد اعظم کا قول درست ہے کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں؟ یہ سچ بات ہے یا یہ جھوٹ بول رہی ہوں میں؟ دیکھیں نا, بڑے تلخ حقائق ہے ہماری تاریخ کے, اور تاریخ کے اوائل کی بھی حقیقت بہت زیادہ تلخ ہے. اوائل کی آپ پھر بعد میں جا کے فوجی جنرلوں نے کیا کیا, اور سویلین ڈکٹیٹروں نے کیا کیا, اور اولیگارکی نے کیا کیا, اور وڈیروں نے کیا کیا, اور جاگیردارانہ نظام نے کیا حشر کیا پاکستان کے ساتھ, جس کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں انڈیا اور بنگلہ دیش کے ساتھ. میں یہاں کسی کو اچھا اور کسی کو برا کہنے کے لیے نہیں بیٹھی یہاں پر, لیکن ہمیں اگر مستقبل کو ٹھیک کرنا ہے تو ماضی کو دیکھتے ہوئے حال کو بھی دیکھنا ہے. وہ کون سے محرکات تھے, وہ کون سے عوامل تھے جو انڈیا میں بہتر صورتحال پیدا ہوئی؟ آج تک ملٹری مارشل لاء ڈکٹیٹر نہیں آیا. بنگلہ دیش میں ملٹری ڈکٹیٹر تو آئے, جنرل ضیاء بھی آئے, جنرل ارشاد بھی آئے, لیکن وہاں پہ جاگیرداروں کا اور قبائلی سرداروں کا خاتمہ ہو چکا ہے. کیوں؟ ہم کیوں نہیں آج تک یہ کر سکے؟ بہت سارے سوال پیدا ہوتے. تو عدم دستیابی کی آپ نے پوری لسٹ بتا دی کہ یہ سب ذمہ دار ہیں, اور میں ساتھ لے کر آئی ہوں جو کہ آپ کے پاس ضرور ہوگی, ایک غیر سرکاری تنظیم, اور اس کے بارے میں بھی ڈسکشن کریں گے کہ غیر سرکاری تنظیم کس کو کہتے ہیں, اور وہ محب وطن کتنے ہیں, اور یہ سرٹیفکیٹ کس نے دینا ہے, اور میں لینے کو تیار بھی ہوں یا نہیں ہوں کہ کون محب وطن ہے, کون غدار ہے. لیکن 1980 کی دہائی میں جب ایک خاموشی بلکہ سناٹا چھایا ہوا تھا جمہوریت کے فرنٹ کے اوپر, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری, ایک بالکل آزاد عدلیہ کے فرنٹ کے اوپر, سیاسی جماعتوں کے فرنٹ کے اوپر, ایک تابع فوجی ڈکٹیٹر کے تابع حکومتیں تھیں, چاہے کتنا بھی ان کا ٹھپا لگوا لیا جاتا ہو مجلس شورا سے, یا نہ بھی لگوایا جاتا ہو کسی شورا سے, سب تابع تھے, یا انڈر گراؤنڈ تھے, یا جیلوں میں تھے, اور یا بیرون ممالک تھے, پاکستان سے باہر تھے, بیرونی ممالک میں. کوئی عرب میں بیٹھا تھا, کوئی یورپ میں بیٹھا تھا, کوئی امریکہ میں تھا, کوئی کہیں. تو ایک ادارہ قائم کیا گیا, اور یہ محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ, محترمہ حنا جیلانی صاحبہ, اور محترم ہم سب کے بزرگ آئی رحمان صاحب, عزیز صدیقی صاحب, نثار عثمانی صاحب, کن ہم اپنے گروز کا نام لیں, یہ بگ گروز ہیں, ہمیں اب بھولنا نہیں چاہیے. ضمیر نیازی صاحب, میڈیا پہ آپ پورا علیحدہ ایک پروگرام رکھیے گا کیونکہ اس میں بہت کچھ ہے کہنے کو, اور بہت بڑے نام ہیں لینے کو. ہماری تاریخ, انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ جو قومیں اور جو معاشرے اپنی تاریخ کو بھلا دیتے ہیں اور اپنی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے, ان کی تقدیر میں اس تاریخ کا دہرانا لکھ دیا جاتا ہے, اور وہ تاریخ کوئی اچھی تاریخ نہیں ہے. میں چاہوں گی کہ کبھی بھی پاکستان میں فوجی ڈکٹیٹر نہ آئے, لیکن مجھے کیا ملا؟ جمہوری الیکٹڈ حکومت نے فوجی عدالتیں دے دی. تو پھر کسی فوجی عامر ڈکٹیٹر کو ایوان صدر میں بیٹھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے تمام مقاصد اگر سویلین سو کالڈ ڈیموکریٹک, اگر جمہوری دور میں اگر فوجی عدالتیں قائم ہو رہی ہیں, ISPR
محب وطن گانے بنا بنا کے آپ ٹیلی ویژن اسٹیشنز کو دے رہا ہے، وہ گھنٹوں چل رہے ہیں، بار بار چل رہے ہیں. اور آپریشن ضرب عزم میں بھی فوج نے کام کرنا ہے، جو کہ کام ہے ان کو کرنا چاہیے. کراچی میں اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے تو وہ رینجرز کریں گے. کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، کوئی کچھ بھی ہو جائے، تھر پارکر میں اگر بچے بھوک سے مر رہے ہیں تو فوج کو بھیجو راشن دینے کے لیے. تو پھر جمہوری حکومتیں کیا کریں گی؟ تو یہ جو ایک غیر سرکاری تنظیم ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق، یہ ایک غیر سرکاری تنظیم ہے. انہوں نے بالکل ایک انڈیپینڈنٹ طور پر، اپنے طور پر، آزاد طور پر، یعنی حکومت سے علیحدہ ہو کر ہر سال ایک رپورٹ نکالتے ہیں، اسٹیٹ آف ہیومن رائٹس ان پاکستان. تو یہ ایک سٹیٹس اپڈیٹ ہوتا ہے سالانہ، کہ پتہ چلے کہ اس پچھلے 12 مہینے میں مختلف چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان کیا ہوا. میں ذرا سا آپ کو آپ کی اجازت کے ساتھ بتا دوں کہ کن کن موضوعات پر ایک سالانہ اپڈیٹ ہمیں ملتا ہے، کہ ایک پروگریس رپورٹ ملتی ہے، بیسکلی ایک سکور کارڈ ہوتا ہے. رول آف لا، قانون کی حکمرانی، قانون سازی، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، لا اینڈ آرڈر سچویشن کیسی رہی، جیل خانہ جات کا کیا حال ہے، قیدیوں کا کیا حال ہے. آپ نے بھی ذکر کیا اپنے ابتدائی کلمات میں، جبری طور پر غائب کیے جانے والے افراد کی کیا صورتحال ہے. بنیادی آزادیاں اور حقوق، مثلا چلنے پھرنے، آزادی سے چلنے پھرنے، نقل و حرکت کی جو آزادی ہوتی ہے. فریڈم آف تھاٹ، کانشنس اینڈ ریلیجن، مذہب، سوچ اور ضمیر کی آزادی کی کیا صورتحال ہے پاکستان میں. فریڈم آف ایکسپریشن، آزادی رائے. فریڈم آف اسمبلی، اکٹھا ہونے، اجتماع کا جو حق ہے اس کا کیا حال ہے. فریڈم آف ایسوسیشن، کہ ہم اپنا ادارہ بنا لیں، اس کی کیا صورتحال ہے. ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ، کہ جمہوری اداروں کا، مثلا سیاسی جماعتوں کا کیا حال ہے. لیکن اس سے بڑھ کر جمہوریت کے مختلف عناصر جو ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہے. جمہوریت فروغ پا رہی ہے کہ نہیں پا رہی. اور بائی دا وے جمہوریت صرف سیاسی جماعتوں سے نہیں ہوتی، یہ ہماری سوچ اور بالکل ہمارے رویوں کا بھی حال ہے. رائٹس آف دا ڈس ایڈوانٹیجڈ، خواتین کا کیا حال ہے، بچوں اور بچیوں کی صورتحال کیا ہے. اس کے لیے میں ایک اور رپورٹ لے کر آئی ہوں، اس کی آگے جا کے بات کریں گے. اسٹیٹس آف پاکستان چلڈرن، یہ سپاک ایک ادارہ ہے، وہ بھی غیر سرکاری تنظیم ہے، وہ بھی ہر سال یہ نکالتی ہے، وہ بھی اسی طرح کی ایک اپڈیٹ ہے، لیکن بچوں اور بچیوں کے حقوق کے بارے میں. لیبر، یہ بہت اہم ہے کہ ہمارے جو کارکنان ہیں، جو مزدور ہیں، جو کسان ہیں، ان کا کیا حال ہے. غربا کا کیا حال ہے. سوشل اینڈ اکنامک رائٹس، سماجی اور اقتصادی حقوق کا کیا حال ہے. صحت کا کیا حال ہے. تعلیم کا، شیلٹر، یہ جو ہمارا جو روٹی کپڑا مکان، اس میں مکان اور رہائش کا کیا حال ہے. ماحولیات، ایک نئی چیز نکلی ہے، اس کا کیا حال ہے. پناہ گزینوں کا، نقل مکانی کرنے والوں کا، آئی ڈی پیز ہیں. مثلا اس وقت ہمارے پاس 1.3 ملین، 13 لاکھ آئی ڈی پیز شمالی وزیرستان سے اس وقت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع کے اندر ہیں، بالخصوص فرنٹیئر ریجنز کے اندر ہیں. کوئی بات نہیں کرتا، کوئی بات نہیں کرتا. آپ اجازت دیں گے تو اس پہ پورا پروگرام رکھا جا سکتا ہے. اس کے بعد، اس کے علاوہ کہ ایچ آر سی پی نے کون سے وہ موضوعات تھے جو کہ اٹھائے، کیا ان پر کیا ایک اس کا کیا ایچ آر سی پی کا کیا سٹینڈ تھا اس کے اوپر، اور انہوں نے کیا ایکٹیویٹیز کی، کیا ان کی اور اس کو اگر ہم ہر سال کا جائزہ لیں، فگرز بڑھتے جا رہے ہیں ان چیزوں کے. اوورال کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، قانون سازی مثلاً ہو رہی ہے، لیکن وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. اور دوسری چیز، یہ رپورٹ ہم اسے 100% اس لیے نہیں کہہ سکتے. یہ 15 وہ واقعات جو رپورٹڈ ہوئے ہیں، 15 میڈیا، اخبار، ریڈیو، اور اس کی، حالانکہ اس سے زیادہ ہو رہے ہیں واقعات. بالکل، تو اس کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں ٹپ آف دی آئس برگ، کہ جو میڈیا. اچھا، بائی دا وے، ایچ آر سی پی اور یہ باقی تمام ادارے جو یہ رپورٹیں لکھتے ہیں، سالانہ اپڈیٹ کرتے ہیں انسانی حقوق کے بارے میں، یہ صرف میڈیا سے نہیں. مثلاً پولیس اسٹیشن میں
کیا کرائم کی کیا رپورٹنگ ہے. لیکن وہ بھی پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ کون سی عورت جس کے شوہر نے اس کو روز رات کو مارنا ہے, گھریلو تشدد کرنا ہے. کتنی عورتیں ہیں پاکستان کی 48% خواتین پر مشتمل آبادی, 48% پاکستان کی آبادی خواتین اور بچیوں پر مشتمل ہے. کتنی بیویاں ہوں گی جو کہ اگلے دن صبح جا کے کسی پولیس تھانے میں رپورٹ کریں گی میرے شوہر نے مجھے مارا ہے اور یہ قانون کے خلاف ہے. اور اگر JUIF کا بس چلے تو کبھی بھی قانون نہ بنے گھریلو تشدد کے خلاف. لیکن چلیں, یہ جو مختلف میں نے آپ کے سامنے موضوعات رکھے ہیں اس پر سالانہ اگر ہمیں اپڈیٹ ملتا جائے اور اگر ہم 10, 12, 15, 20, 25 برس کا ایک تقابلی جائزہ لیں تو چلیں, ہم اتنی منفی باتیں کرتے ہیں, چلیں کوئی مثبت بات بھی میں کروں. شعور بڑھ رہا ہے, آگہی بڑھ رہی ہے, بیداری بڑھ رہی ہے, اور اس میں بہت آپ لوگوں کو بھی سراہنا چاہتی ہوں کہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا جس میں ریڈیو, بالخصوص ریڈیو, کیونکہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی آپ ہیں لیکن آپ کو یہ خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے. میں ریڈیو میں رہ چکا ہوں, میں جانتا ہوں. اس لیے خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ معاف کیجیے گا, شہروں میں اور دیہی علاقوں میں بہت فرق ہے. شہروں میں شاید کیبل جو صاحب ثروت ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں, اول تو جو ٹیلی ویژن خریدنا افورڈ کر سکتے ہیں, پھر جو وہ کیبل افورڈ کر سکتے ہیں, پھر وہ بل لائسنس فی افورڈ کر سکتے ہیں دینے کے لیے, وہ دیکھ لیں گے چند ایک نان PTV چینلز. لیکن جو نہیں افورڈ کر سکتے وہ PTV دیکھیں گے. دیہی علاقوں میں جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ صرف PTV دیکھ سکتے ہیں, وہاں کیبل ہے ہی نہیں. افورڈیبلٹی کے علاوہ ایکسس جو ان کی 50% ہے عوام تک کیبلز کی. جی, تو اسی لیے میں, اور وہ 50% 100% شہری علاقوں میں ہے, وہ 50% جو ہے وہ صرف 100% شہری علاقوں میں ہے. دیہی علاقوں میں تو صفر ہوگا. ایک آدھ کوئی کہیں سے کوئی لے لیتا ہوگا پتہ نہیں کیا, یا کوئی اپنا انٹرنیٹ پہ دیکھ لیتا ہوگا. امیر لوگوں کے امیر بچوں کے امیر چونچلے, وڈیروں کے اور چودھریوں کے اور خانوں کے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ جب جاتے ہوں گے اپنے گاؤں میں تو شاید اپنا ایوو اور وائٹ ٹرائب سائٹ لے جاتے ہوں گے. یا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ریڈیو ایک بہت اہم ذریعہ ابلاغ ہے اور اس کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے, اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے ایون تھرو ٹیلی ویژن. تو جب آپ لوگوں نے شعور پھیلایا, ریڈیو تو پہلے سے تھا, پھر آہستہ آہستہ PTV آیا 1964 میں, 1964 میں, اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اب یہ پرائیویٹ چینلز کی ایک بھرمار ہو گئی ہے. چلتے چلتے میں میڈیا پہ کچھ کہوں. اکثر یہ سننے میں آتا ہے, اور یہ میں نے خود میڈیا کے لوگوں سے بہت احترام کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ آپ کے ساتھیوں کو کہتے سنا ہے, دیکھو نا جی جنرل پرویز مشرف ایک ڈکٹیٹر تھا لیکن اس کی کتنی مہربانی ہے کہ اس نے یہ پرائیویٹ چینلز کی اجازت دے دی. معاف کیجئے گا, اپنی تاریخ درست کیجئے. کسی نے آپ کو تشتری پہ لا کے حقوق نہیں دیے میڈیا کی آزادی کے لیے. یہ ہمارے بڑوں کی مسلسل انت تک جد و جہد تھی جس کی وجہ سے آج یہ اوپننگ ہوئی ہے اور یہ میڈیا کی بھرمار نظر آ رہی ہے. کیوں بھول جاتے ہیں ان کو جنہوں نے کوڑے کھائے ہوئے ہیں, جنہوں نے جیلیں کاٹی ہوئی ہیں. فیض احمد فیض سے لے کر کس کا میں نام لوں, ضمیر جعفری کا نام لوں, عزیز صدیقی کا نام لوں, نثار عثمانی کا نام لوں, برنا صاحب کا نام لوں, اور آپ نام زیدی صاحب نے کوڑے کھائے ضیاء الحق کے وقت. کس کا نام ہم نہ لیں. کون وہ لوگ تھے جو کہ جیلوں میں گئے, جن کو ملک بدر ہونا پڑا, جنہوں نے ایک وہ قدغن برداشت نہ کر سکے, انہوں نے صحافت ہی چھوڑ دی. دا پریس ان چینز, دا پریس فریڈمز, کیا کتابیں, کیا عمدہ چیزیں لکھی گئی ہیں سب کچھ کے اوپر. آئیے رحمان صاحب, عزیز صدیقی صاحب, عثمانی صاحب, کس کا نام ہم نہ لیں. زیب النساء حمید اللہ کا پریس بند کر دیا تھا, دا میرر پریس, کیونکہ انہوں نے ایوب خان کے خلاف ایڈیٹوریل لکھ دیا تھا دا میرر میں. خواتین نے بھی اس میں حصہ لیا ہے. شمیم اکرام الحق صاحبہ مجھے یاد آتی ہیں. کس کا نام اس وقت ایسٹ پاکستان ساتھ تھا, بنگلہ دیش ہے, رقیہ ثقافت کا نام یاد آتا ہے, پری انڈیپینڈنس کی خواتین یاد آتی ہیں. کس نے حصہ نہیں ڈالا ہوا.
शमीम अख्तर, कि हम किस किस का नाम लें, शीन फर्रुख, जाहिदा हिना, किश्वर नाहीद, हम किस किस सहाफ़ी खातून का नाम ना लें जिन्होंने अपना हिस्सा डाला हुआ है प्रेस को आज़ाद कराने में, मीडिया को आज़ाद कराने में। तो मुझे कोई ये शुक्रिया ना अदा करे किसी मिलिट्री डिक्टेटर का कि जिन्होंने हमें लाके रखा। ये आपकी और हमारी सिविल सोसाइटी जब भी मीडिया के साथ खड़ी हुई, जब भी मीडिया का बुरा वक्त आया, हम साथ खड़े हुए हैं आपके। मैं तो वेज बोर्ड अवार्ड्स के लिए भी आपके हंगर स्ट्राइक्स में और कैंपों में बैठ चुकी हूँ, आप शायद पैदा भी ना हुए हो उस वक्त। तो मसला ये फसाद की जड़ जो है मरकजी चीज़, उसका तदारुक कैसे होगा जहाँ से ये सब फरहमी गारंटी हो सके इंसानी हकूक़ की? बहुत अहम है ये सवाल, और इस पे कम से कम 2-3 घंटों के 4-5-6 प्रोग्राम हो सकते हैं, करेंगे, लेकिन आज प्रोग्राम हो समराइज सकते हैं। जी, मैं समराइज कोशिश करूंगी। दरिया को कुएं में बंद नहीं वैसे किया जा सकता, ये मुहावरतन तो कह सकते हैं, असल में नहीं किया जा सकता। सबसे पहले ये है कि हमें सच बोलना होगा। हमारी हुकूमत को, हमारी फौज को, हमारी सियासी जमातों को, हमारे मुंतखब नुमाइंदों को पार्लियामान के फ़र्श पे, अगर मैं पार्लियामान के फ़र्श पे, चले मैं आपको आज एक एग्जांपल दे देती हूँ, आप बेशक एडिट कर दीजिएगा अगर आप चाहें, नहीं कोशिश आपका इख्तियार है। अगर मैं पार्लियामेंट के फ़र्श पे खड़े होके कहूँ कि इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मस्जिद, मैं फैसल मस्जिद का नाम अलग करके ना, उसके अलावा सबसे बड़ी मस्जिद के अब्दुल अजीज़ के खिलाफ मेरे पास कुछ नहीं है, कोई केस नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं क्यों उनको गिरफ्तार करूं? अगर किसी के पास कुछ है तो मुझे ला के दे, मैं उसको देखूंगा। हाय, ये पप्पूपन कुर्बान जाने को जी करता है। माएँ कहती है ना, हाय मैं वारी में बच्चों के ऊपर, मैं कुर्बान, मैं सदके अपने बच्चों की सादगी के ऊपर, उनकी इनोसेंस के ऊपर, पप्पू जैसे हमारे बच्चे। फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर अब पप्पू बन गए हैं क्या? या कोशिश कर रहे हैं, या वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम समझें कि वो इतने मासूम हैं कि उनको समझ ही कुछ नहीं। हम बेवकूफ नहीं हैं। हमें मत हमारी तौहीन करें, हमें मत इंसल्ट करें फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर ये कहकर कि जी मेरे पास कुछ नहीं है। 1 दिसंबर 2014 का इस्लामाबाद की एफआईआर है, एक कराची की एफआईआर है, एक इस्लामाबाद मैजिस्ट्रेट के अरेस्ट वारंट है, गिरफ्तारी के वारंट है, सब कुछ मौजूद है। उसके अलावा जिब्रान नासिर ने सब पैक करके दोबारा भेजा है, मुझे पता कोरियर किया जी, जिब्रान नासिर साहब ने भेजा है। और खुशी की ये बात है कि पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर, सेनेट के फ्लोर के ऊपर सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर साहब, जिनकी बहुत इज्जत है, उन्होंने वो तमाम चीज़ें टेबल कर दी हैं। और ये एक और खुशाइन बात यह है कि चेयरमैन सेनेट साहब, बजाय इसके कि वो किसी प्रिविलेजेस कमेटी में, वो अंग्रेजी का एक और अंग्रेजी के मुहावरे याद आ रहे हैं, अंग्रेजी का एक और मुहावरा है किलिंग बाय कमेटी, कि किसी चीज को अगर मार देना हो तो उसको कमेटी में भेज दो। सेनेट चेयरमैन ने ये नहीं किया, उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन उसके ऊपर ले लिया। ठीक है, लेकिन हमें एक छोटा ब्रेक लेना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा यहीं से बात को शुरू करते हैं। नाजरीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
اب ایک انٹیریئر منسٹر جو اپنی اہم پوسٹ پر ہے وہ اگر پارلیمنٹ میں جھوٹ بولے آرٹیکل 62 کے تحت وہ کیا ان پہ لاگو نہیں ہوگا؟ نہیں جی، ان کو تو صادق اور امین والی ٹرمز وہ تو اب اہل نہیں رہے. منسٹر تو الگ اس میں لکھا ہوا ہے بڑا واضح. جی بالکل، منسٹر تو الگ، بہت الگ بات ہے، وہ تو بات کوئی کی اگر بات ہے. چیلنج کرے وہ تو اب ممبر بھی نہیں رہے. یس، وہ تو پارلیمان کے رکن بھی نہیں رہے اور اس کے ساتھ منسٹر بھی نہیں رہے. ان کو کوئی ایڈوائزر وغیرہ لگا دیجیے. اگر مجبوری ہے کسی قسم کی، جو کہ آپ کو اور مجھے نہیں معلوم کہ کیا مجبوری ہے، کہ ان کو رکھنا لازمی ہے. تیسرے دور میں بھی ان کو رکھنا لازمی ہے، تیسرے دور میں بھی وہی منسٹر رہیں گے. تو اگر کوئی میری مجبوری ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو رکھنا ضروری ہو گیا ہے، تو ایڈوائزر لگا لیں کیونکہ ہی از نو لانگر ایلیجیبل، نا اہل ہو چکے ہیں. دوسری چیز میرے نزدیک، یہ تو ایک منسٹری ہے ان کے پاس، میرے نزدیک اصل میں ذمہ دار پرائم منسٹر ہے. وہ کیا سوئے ہوئے تھے؟ جو کچھ ہو رہا ہے انہیں نہیں پتا؟ ان کے پاس کمیٹیاں ساری ہیں جو انہیں بتا رہی ہوتی ہیں سب کچھ. آپ بھی معصومانہ سوال نہ پوچھئے. وہ بالکل نہیں سوئے ہوئے، وہ جاگ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، مجبور ہیں. وہ میں آ رہی ہوں. وہ دیکھ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، وہ سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن ان کی اپنی کوئی مجبوری ہے کہ ان کا فائنانس منسٹر انٹیریئر منسٹر سے بات نہیں کرتا، پلاننگ منسٹر ڈیفنس منسٹر اور انرجی کے منسٹر سے بات نہیں کرتا، فلاں منسٹر فلاں سے بات نہیں کرتا. عورت کوئی ہے نہیں فل منسٹر آف اسٹیٹ. عورتیں تو صرف منسٹر آف اسٹیٹ ہونے کے قابل ہیں کیونکہ ہم کمتر لوگ ہیں. اور پھر اپنے پورے خاندان کو ساتھ لے آؤ یا کشمیری برادری کو ساتھ لے آؤ. آئی ایم سوری، ہم انسانی حقوق پر ہی بات کر رہے ہیں نا. تو کشمیری برادری یا لاہور کا ایک وہ خاص کلیک ہے، میں وہ ایم ورڈ نہیں استعمال کروں گی، میں کلیک کا لفظ استعمال کرتی ہوں. ان کے علاوہ پورے پاکستان میں کوئی اس قابل نہیں تھا. چلیں اس کو بھی الگ چھوڑ دیتے ہیں. جہاں تک انسانی حقوق کا تعلق ہے، اس حکومت میں دیکھیے کیا کیا انہوں نے. 18ویں آئینی ترمیم آئی جس کو ڈیولیوشن بھی کہتے ہیں، یعنی صوبائی سطح تک اختیار اور تمام تر پاورز کی منتقلی. اور منتقلی کا لفظ ایک مثبت طور پہ استعمال ہو رہا ہے. 18ویں آئینی ترمیم آئی تھی اپریل 2010 میں. 2013 میں انتخابات ہوئے اور پیپلز پارٹی کے بعد پھر پی ایم ایل نون کی حکومت آئی. ہمیں پتہ چلا کہ وفاقی وزارت انسانی حقوق، جو کہ پچھلے دور میں پیپلز پارٹی کے دور میں، میں یہاں کسی پارٹی کی طرفداری کرنے نہیں آئی ہوں اور شمولیت میری ہے نہیں. آپ فیکٹس بتا سکتی ہیں. میری رکنیت کسی پارٹی میں نہیں ہے اور میں کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتی. سو اس لیے جو میں بات کرتی ہوں وہ تاریخی حقائق پر مبنی بات کرتی ہوں. سو پیپلز پارٹی کی حکومت محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے تحت پہلی مرتبہ منسٹری آف ہیومن رائٹس، آپ کو یاد ہوگا سینیٹر اقبال حیدر کو وزیر بنایا تھا، مرحوم، وہ اب ہے نہیں اس دنیا میں. اس کے بعد پھر یہ منسٹری نیچے چلی گئی، یہ ایک ڈویژن بن گیا، پھر یونٹ بن گیا، پھر سیل بن گیا، پھر ختم ہو گیا، پھر کچھ کا کچھ. پھر پیپلز پارٹی نے آ کے اس کو بحال کیا 2008 کے انتخابات کے بعد. اور لیکن جب میاں نواز شریف کی حکومت آئی پی ایم ایل نون کی 2013 کے انتخاب کے بعد، تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ یہ ڈیولیوشن کے بعد یہ منسٹری اب ختم ہو جائے گی، کیونکہ جس طرح صحت اور تعلیم اور خواتین اور یہ مختلف شعبے، مائنورٹیز اور اقلیتوں کا جو شعبہ ہے، یہ سب چیزیں اب منتقل ہو گئی ہیں صوبوں کو. میں اور مجھ جیسے بہت ساتھیوں نے باقاعدہ ایک لیٹر لکھا پرائم منسٹر کو، نواز شریف صاحب کو، اور یہ کہا وجوہات 1 2 3 4 5 6 تحریری طور پر، یہ نہیں کہ زبانی جمع خرچ، ہمارے پاس کوئی ٹھوس وجوہات نہیں ہیں، ٹھوس دلائل نہیں ہیں، ٹھوس کوئی جواز نہیں ہے ہمارے پاس. باقاعدہ ٹھوس لسٹ کر کے، فہرست بنا کے وجوہات کی کہ کیوں آپ کو مرکزی یہ جو وفاقی وزارت انسانی حقوق ہے اس کو کیوں ختم نہیں کرنا چاہیے. خیر انہوں نے ختم کر دی. پھر اس کو ضم کر دیا منسٹری آف لا اینڈ ہیومن رائٹس کے، لا، جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس. پھر جو منسٹر صاحب لگائے ان کے پاس اور شعبے بھی تھے، انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ اینڈ میڈیا اینڈ لا اینڈ جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس. وہ تو ایک سیکنڈ کی بھی فرصت نہیں تھی ان کے پاس ہیومن رائٹس کو دیکھنے کے لیے. تو انسانی حقوق تو پھر انگریزی میں کہتے ہیں فال تھرو دا کریکس ہو گئے اور وہ بالکل ختم ہو گئے. اب جب حالات انسانی حقوق کے اس نہج پر پہنچے جو کہ ہر سال ہمیں پتہ چلتا ہے،
حقائق کے ساتھ, ڈیٹا کے ساتھ, سب کچھ کے ساتھ, باقاعدہ اعداد و شمار کے ساتھ. تو کہتے ہیں نا کہ پیسہ بولتا ہے. یورپین یونین نے پاکستان کو جی ایس پی پلس کا جو درجہ دے رکھا ہے وہ اس شرط پہ دے رکھا ہے کہ انسانی حقوق کی صورتحال آپ ملک میں بہتر کریں گے. اور اس کے تحت پچھلی حکومت جو تھی, پیپلز پارٹی نے بھی کوئی اتنا زیادہ کوئی سنہرے حروف میں ان کی بھی تاریخ نہیں لکھی جائے گی حکمرانی کے طور پر یا نیت کے طور پر. ہمارے جو عمل ہوتے ہیں ان کا دار و مدار ہماری نیت پر ہوتا ہے. پچھلی حکومت نے, پیپلز پارٹی کی جو حکومت آئی تھی, انہوں نے ریاست بطور ریاست پاکستان دستخط اور توثیق کی تھی چند ہیومن رائٹس کاؤنسل کے چند ایسے بہت عمدہ, مثلاً آئی سی سی پی آر, آئی سی ای ایس سی آر, کنونشن اگینسٹ ٹارچر, یہ سب بہت اہم وہاں کے معاہدے ہیں اقوام متحدہ ہیومن رائٹس کاؤنسل کے, جن پر ہم نے دستخط اور توثیق کر رکھی ہے. اس کے ساتھ خواتین کا جو معاہدہ ہے, بچوں اور بچیوں کا جو معاہدہ ہے, اقلیتوں کا معاہدہ, بہت ساری چیز, اسپیشل لوگوں کا جو خاص خصوصی لوگ ہوتے ہیں جن کو عرف عام میں معذور کہا جاتا ہے. مجھے یہ لفظ بہت ناپسند ہے, یہ بہت توہین آمیز لفظ ہے, اس کو ہم نہیں استعمال کرتے. خصوصی افراد جن کی بہت خصوصی صلاحیتیں ہوتی ہیں, بہت عمدہ صلاحیتیں ہوتی ہیں, لیکن آپ کی میری صلاحیت شاید نہ ہو ان کے پاس, وہ بھی اس معاہدے پر بھی ہم دستخط کر چکے ہیں, بہت معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. لیکن یورپین یونین نے یہ شرط رکھی تھی کہ ان دستخط کرنے کے بعد آپ پر لازم ہو جاتا ہے کہ آپ کے جو قومی قوانین ہیں ان کو ہم آہنگ کریں. جب تک ہم آہنگی نہیں ہوگی ان اقوام متحدہ کے معاہدوں کے ساتھ, پھر آپ عمل درآمد کیسے, آپ کی بات امپلیمنٹیشن کدھر ہے, آپ نہیں کر سکتے. تب بھی کونسل برائے انسانی حقوق میں سیٹ ہار بیٹھے ہیں, کیوں نہیں؟ پوری دنیا کا اعتبار ہی نہیں رہا انسانی حقوق کے حوالے سے پاکستان پہ. بالکل صحیح. اور موریٹوریم والی مثال تازہ ہے جس میں 300 میں سے 350 ٹیررسٹ ہے ہی نہیں. آپ بات کریں سزائے موت پر عمل درآمد دوبارہ سے شروع کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو چلیں اے پی ایس کے سانے کے بعد ہوا ٹیررسٹوں کو ٹارگٹ. نہیں جی, نیشنل ایکشن پلان جس کا کسی نے بہت مزیدار کیا ہے, نیپ انگریزی میں سونے کو کہتے ہیں. تو میں آپ کے ناظرین کو تھوڑا سا شیئر کر لوں کہ نیپ از نیپنگ. نیشنل ایکشن پلان اگر سو رہا ہے تو پھر کون جاگ رہا ہے؟ تو وہ یہ ہے, نہیں سنجیدگی سے, یہ جو موریٹوریم اٹھایا گیا ہے سزائے موت کے اوپر, اے پی ایس کے سانحے کے بعد 16 دسمبر 2014 کے بعد اٹھا دیا گیا, اور یہ 300 سے زیادہ افراد جن کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے 2015 کی تاریخ میں, جو جواز اور جو وجوہات بیان کی گئی تھی, پیدا جو ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ٹیررسٹوں کو ہم ہینگ کریں گے, لہٰذا موریٹوریم اٹھانا لازمی ہے, لہٰذا ہم اقوام متحدہ کے معاہدے پر دستخط نہیں کریں گے. دستخط کنندہ نہیں ہے پاکستان, توثیق کنندہ نہیں ہے, اور کرنا بھی نہیں ہے کیونکہ ان کو لٹکانا ہے. آپ مجھے بتائیے دل پر ہاتھ رکھ کر کہ ان 300 پلس 2015 میں جو موت کے یہی میں بول رہا ہوں, 350 نہیں تھے ٹیررسٹ. نہیں جی, 350 سے بھی زیادہ, 27 تھے نا ٹوٹل ٹیررسٹ. آپ تو میں رفلی کہہ رہا ہوں 350 نہیں تھے. ہاں جی, تو وہی کہہ رہے ہیں. اور شفقت حسین والی مثال لیں. نہیں جی, ایک اور بچہ جو کہ ذہنی طور پر بیمار تھا, اس کو بھی, اور ایک جسمانی طور پر جو کہ اس طرح کے افراد کو تو دنیا بھر کے قوانین, آپ اقوام متحدہ کے چارٹر کے دستخط کنندہ ہیں, توثیق کنندہ ہیں, آپ کو رکنیت ہی اسی بنیاد پر دی جاتی ہے اقوام متحدہ کہ آپ چارٹر کو انڈورس کریں. تو آپ اگر آپ خصوصی افراد کو, پیپل لیونگ ود ڈسیبلٹیز کو, چاہے ذہنی ہو چاہے جسمانی ہو, اور جوینائلز کو, جو کہ جس وقت وہ جرم کیا گیا تھا اس وقت وہ بالغ نہیں تھے, آپ نے تو جوینائل جسٹس سسٹم آرڈیننس ابھی تک آپ درست نہیں کر سکے, اس کو آپ ابھی تک پاس نہیں کر سکے. چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ آپ نے پاس نہیں کیا. اس کے علاوہ خواتین پہ تشدد والے, آنر کلنگ والے, اس کے لیے تو ہمیں جمعیت علماء اسلام فے کا شکریہ ادا کرنا ہے. شکریہ کیوں کرے, ان کو پکڑنا چاہیے. ہاں جی, میں شکریہ ادا, ان کو سمجھ نہیں کہ میں ان کا کس طرح شکریہ ادا کر رہی ہوں.
اچھا آگے چلتے ہیں. انسانی حقوق سے متعلق بہت سی غلط فہمیاں عوام میں پتہ نہیں کیوں سرایت کر گئی ہیں کہ یہ ویسٹرن ایجنڈا ہے اور اس کو پروموٹ کرنے والے ہم سب ویسٹرن ایجنڈا ہے. اس میں ایسا کیا ہے جو ہم یہود و نصارہ کی سازش؟ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جب بچہ یا بچی پیدا ہوتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ، اپنے اندر، اپنے جسم کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ، اپنے دماغ اور اپنے ذہن کے ساتھ حقوق لے کر پیدا ہوتے ہیں. یہ پیدائشی ہوتے ہیں، یہ کسی سے دینے اور لینے کی چیزیں نہیں ہیں. یہ ویسٹرن ایجنڈا آتا نہیں ہے. یہ جس دن میں پیدا ہوئی تھی اپنے حقوق لے کر پیدا ہوئی تھی. اور یہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، یہ آئین اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہے کہ اگر کسی کے پاس وہ صاحب ثروت نہ ہو، اس کے پاس اتنی رقم نہ ہو کہ وہ روٹی، کپڑا، مکان، صحت، تعلیم، روزگار اپنے لیے مہیا نہ کر سکے، اپنے خاندان کے لیے فراہم نہ کر سکے، تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی. اور ریاست کو کون چلاتا ہے؟ حکومت وقت چلاتی ہے، چاہے وہ منتخب شدہ ہو یا ملٹری ڈکٹیٹر ہو. حکومت ریاست کے امور چلاتی ہے. ریاست نے ضمانت دے رکھی ہے ہر شہری کو، چاہے وہ کیا تھا، وہ اعتزاز احسن صاحب کی وہ نظم تھی، ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ہر شہری سے پیار کرے گی. تو کیا ہماری ریاست ہم سے مادرانہ سلوک کر رہی ہے، شفقت کر رہی ہے؟ جن انسانی حقوق کا میں نے آپ کو ابھی فہرست پڑھ کے سنائی ہے، ایک این جی او کی طرف سے، جو کہ ایک گالی کا لفظ آج کل بن گیا ہے، این جی اوز ایک گالی، ہاں حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کی میں شدید ترین مذمت کرتی ہوں کہ این جی اوز کو ایک گالی کے طور پر یا ایک غدار کے طور پر یا فلاں کا ایجنٹ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اس سے زیادہ آپ کو پتا ہے کہ ہر حکومت جو آئی ہے پچھلے 25-30 برس میں، جنرل ضیاء الحق کے بعد، وہ تو چھوڑ دیں، وہ ایک مختلف دور تھا، ہر حکومت نے این جی اوز کو استعمال کیا ہے. چاہے فلڈز ہوں، چاہے زلزلے ہوں، چاہے ایمرجنسی، سوات مالاکنڈ میں جو ملٹری آپریشن ہوا تھا، اب جو آئی ڈی پیز آئے ہوئے ہیں شمالی وزیرستان سے، آپریشن ضرب عضب جو چل رہا ہے، چاہے کوئی ایمرجنسی ہو، چاہے کانفلکٹ ہو، چاہے گوسٹ سکولز کو دیکھنا ہے، این جی اوز کو بھیج دو. ہیلتھ کلینک چلانے، این جی او کو بھیج دو. تھر پارکر میں اناج کی کمی ہے، این جی او کو بھیج دو کام کرنے کے لیے. تو جب ان کا یہ بڑا سلیکٹیو قسم کی ایک دوہری قسم کی ایک چال چلتی ہیں حکومتیں اور سیاسی جماعتیں اور سیاستدان، بالخصوص جو کہ مذہبی سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ اگر این جی اوز اتنی غدار ہیں اور اتنی بری ہیں اور اتنا ایجنڈا لے کے چل رہی ہیں، تو سیاسی مذہبی جماعتوں نے اپنی این جی اوز کیوں چلا رکھی ہیں؟ اور دوسری چیز نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ کس کی کون سی این جی او چل رہی ہے. دوسری چیز، ان این جی اوز کے آڈٹ رپورٹس بھی ہیں، رجسٹریشنز بھی ہوئی ہیں، وہ جو مذہبی مدارس ہیں نہ ریگولیٹ ہیں، اور ساری انتہا پسندی کی جو جتنے سینکڑوں، ہزاروں، بلکہ لاکھوں مدارس ہیں پاکستان میں، وہ جو بہت سارے تو رجسٹرڈ نہیں ہے نا، ان کی اکثریت رجسٹرڈ نہیں ہے حکومت پاکستان کے ساتھ، جو کہ ہونا چاہیے. جس طرح این جی اوز رجسٹر ہوتی ہیں اس طرح مدارس کو بھی. لیکن جو ہیں، جو ایک اقلیت ہے مدارس کی جو کہ رجسٹرڈ ہے حکومت پاکستان کے ساتھ، وہ بطور این جی او رجسٹرڈ ہے. تو کوئی پوچھے ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو کہ پارلیمان میں کھڑے ہو کر اس طرح کے الفاظ اور توہین آمیز اور سوچے سمجھے بغیر کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو این جی اوز کو استعمال کر لیا جاتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو ان کو غدار قرار دیا جاتا ہے. اور انٹیریئر منسٹر نے یہاں تک کہہ دیا کہ این جی اوز، میں ان کے الفاظ انگریزی میں بولوں گی کیونکہ انہوں نے یہ لفظ میرا خیال ہے پارلیمان کے سامنے یا پتہ نہیں کہاں بولے تھے، این جی اوز آر اینٹی پاکستان، این جی اوز آر اینٹی اسلام. سب سے پہلا سوال تو ان سے یہ ہے کہ آپ کو کس نے اسلام کا ٹھیکیدار مقرر کر دیا حضور؟ اسلام میں ٹھیکیداری نظام چلتا ہے، اسلام میں پاپائیت چلتی ہے کہ کوئی ایک آدھا ہوگا جو کہ مجھے آ کے بتائے گا کہ یہ صحیح اسلام ہے یا نہیں. تو پھر داعش کو لے آئیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اصل اسلام کیا ہے. القاعدہ کو لے آئیں، طالبان کی حکومت کو لے آئیں، وہ آپ کو آ کے بتائیں گے کہ اصل اسلام کیا ہے. اور پھر حضور نہ آپ رہیں گے، نہ آپ کی حکومت رہے گی، نہ آپ کا پارلیمان رہے گا، نہ آپ کی عدلیہ رہے گی، اور نہ
نہ یہ دل و جان سے عزیز کتاب رہے گی، انٹیریئر منسٹر ان کی جو کیونکہ وہ نہیں اس کتاب کو مانتے، اس متفقہ آئین کو نہیں مانتے، وہ آپ کے پارلیمان کو نہیں مانتے، وہ جمہوریت کو نہیں مانتے. تو آپ ذرا سوچ سمجھ کے بات کیا کریں حضور. کیونکہ آپ جب گفتگو کرتے ہیں آپ بغیر سوچے سمجھے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا. آپ جب مجھے آپ فرض کریں کہ کوئی یہاں پر، میں تو کسی این جی او کے ساتھ ملازم نہیں ہوں یا نہ رن کرتی ہوں، لیکن جو کرتے ہیں ان کو آپ نے ایک ہی برش سے سب کو ہانک دیا. دے آر آل اینٹی پاکستان، دے آر آل اینٹی اسلام. آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے کتنی ایک خطرناک بات کر دی. پھر چارسدہ میں باچا خان کا واقعہ ضرور ہونا تھا. مجھے دل و جان سے رنج ہے اور غم ہے. اور کس شخصیت کی برسی پر؟ باچا خان، جو کہ امن کا علم بردار تھا، جو کہ ہر ایک کے ساتھ، اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ امن اور سلامتی کا درس دیتا تھا، جو کہ ہر ایک کے لیے امن کا درس دیتا تھا. باچا خان کی برسی کے دن یہ ہوا، ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے. لیکن آپ لوگوں کا بیانیہ تبدیل نہیں ہوا حضور. اور جب تک آپ کا بیانیہ تبدیل نہیں ہوگا تو پھر انسانی حقوق بھی پامال ہوتے رہیں گے اور آپ کی ریاست کی رٹ بھی ختم ہوتی ہے. نہیں، آپ ایک ضمناً بات آگی، آپ نے اسلام کی بات کی. ہمیں کیوں ضرورت ہے 11 اگست کی تقریر لے لیں، ریاست کا کیوں ہونا چاہیے مذہب؟ میں بتاتی ہوں آپ کو کیوں. کیونکہ آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہے. آپ نے آبجیکٹیوز ریزولوشن کو پریمبل سے ہٹا کر آپ اس کو ٹیکسٹ باڈی کے اندر لے آئے. اس میں ضرورت نہیں ہے امینڈمنٹ کی. وہ جن کھوٹے سکوں کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا نا قائد اعظم کے الفاظ میں، ان کھوٹے سکوں میں بھی کچھ مذہبی ٹھیکیدار تھے اور یہ کچھ جاگیردار تھے، کچھ سردار تھے، کچھ چودھری تھے، کچھ خوانین تھے. انہوں نے آپ کی اور میری فلاح و بہبود نہیں دیکھنی تھی، انہوں نے اپنا ذاتی انٹرسٹ دیکھنا. اور یہ وہی لوگ تھے جو اسلام کے آج ٹھیکیدار بن رہے، جو پاکستان بننے کی مخالفت کر رہے تھے. ہاں جی، یہ بات طے ہے. تو قائد اعظم کو، میرے منہ میں یہ الفاظ اچھے نہیں لگتے، کافر اعظم کہا گیا. علامہ اقبال کے خلاف کفر کا فتویٰ لگا. آج یہ بھی ہمارے اوپر ٹھیکیدار بن گئے. انہوں نے ہسٹری کو ری رائٹ کر دیا ہے. اس کو کہتے ہیں ریویژنزم. ایک ایسی سفیدی پھیری ہے برش کے ساتھ کہ لوگوں کو اب پتہ ہی نہیں کہ اصل تاریخ کیا تھی، صحیح تاریخ. اور اس سے مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ ہم جو اپنی بچیوں اور بچوں کو جو نصاب پڑھا رہے ہیں اسکولوں میں، یہ پیٹر جیکب صاحب جو کہ لاہور میں ہوتے ہیں، ہمارے ایک بہت ہی ایک محب وطن پاکستانی شہری، تعلیم یا نفرت کی آبیاری. انہوں نے نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس کے ساتھ جب وہ تھے تو انہوں نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مل کر یہ ایک جائزہ لیا تھا. تعلیمی تدریسی کتب کا، پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے جی، کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے. یہ انہوں نے باقاعدہ جائزہ لیا تھا کہ نفرت کا مواد کتنا ہے. مختلف تدریسی کتب، مثلا تاریخ ہے، سوشل سٹڈیز ہے، پاکستان سٹڈیز ہے، مختلف چیزوں میں کتنی نفرت بھری ہوئی ہے، مختلف مذاہب، مختلف ممالک کے لیے. تو انہوں نے اس کا ایک فالو اپ کیا ہے، ایڈوکیشن ورسز فنیٹک لٹریسی، اور یہ سندھ اور پنجاب کی تدریسی کتب کے پاس. حال ہی میں محترمہ سمینہ امتیاز صاحبہ نے پہلے 3 سال پہلے، اور میں نے اب خیبر پختونخوا کی تدریسی کتب کا ایک جائزہ لیا ہے اور وہ چھپ رہا ہے. تو اس کو میں سمجھتی ہوں اس کو بھی اس کے ساتھ رکھ کر دیکھنا ہوگا کہ پنجاب میں تدریسی کتب میں کیا ہو رہا ہے، سندھ میں کیا ہو رہا ہے، اور خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے. بلوچستان کیونکہ آبادی وہاں پہ کم ہے تو میرے علم، میں نے یہ سنا ہے، مجھے اس چیز کو ویریفائی کرنا ہے، لیکن میں عرض کیے دیتی ہوں کہ بلوچستان میں کچھ عرصے پہلے تک پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی تدریسی کتب استعمال کی جاتی تھی. یہ نہیں معلوم کہ اب یہ جو نیشنلسٹ حکومت آئی ہے انہوں نے کیا تبدیلی. یہ ٹھیک ہے، یہ کام ایک ڈاکٹر نیّر صاحب نے احمد سلیم صاحب کے ساتھ مل کر ایڈیٹنگ کی تھی، دا سٹل سبورشن کی.
करिकुलम के हवाले से, तो उसमें मुख्तलिफ लोगों ने चैप्टर्स वो किए थे, कंट्रीब्यूट किए थे। पूरी की पूरी किताब में मुख्तलिफ लोगों के चैप्टर्स हैं, जिसमें डॉक्टर तारिक रहमान साहब और मुख्तलिफ और बहुत सारे लोग, जुबैदा मुस्तफ़ा साहिबा बहुत लिखती हैं इस इशू के ऊपर, तो इन्होंने एडिट किया था, अहमद सलीम साहब ने और नैयर साहब ने एडिट किया था। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बयानिया जिसका जिक्र है, उस बयानिए को तब्दील करना होगा। ये गुड तालिबान, ये बैड तालिबान किस तरह की इस्तिलाहात हैं, ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ, ये मिलिट्री एसेट्स, ये फरसूदा पुरानी बातें हो गई। ये तो हमारे नाना दादों की बातें हो गई। खुदा के वास्ते इनको खत्म पाकिस्तान एक दफा 2 लाख हो चुका है, अब पता नहीं और इन्हीं वजह से नहीं, मेरे मुंह में खाक, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, इंशाल्लाह नहीं होगा। हम और आप अभी जिंदा हैं, हम अभी सीसा पिलाई दीवार की तरह हम भी उन क़ुव्वतों के खिलाफ खड़े हैं जो कि गुड तालिबान बैड तालिबान की बातें करते हैं। और सियासत के ऊपर आप एक और प्रोग्राम रख लीजिएगा, लेकिन ये कहना कि अमन की जो डायलॉग हो रहा है, जो गुफ्तगू हो रही है मसलन, उसमें पाकिस्तान क्यों चौधरी बना फिरता है? अगर आप ये गुफ्तगू अपने सरजमीन, एक सेकेंड, ये जुमला मुकम्मल करो। अगर अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान एक सालिस के तौर पर मरी डायलॉग जो हुआ था, गुफ्तगू के लिए तालिबान को और मुंतखब अफगान हुकूमत को अपनी सरजमीन पे बुलाकर गुफ्तगू करवा रही है और इन टच है अफगान तालिबान के साथ, तो फिर मेरी मंतक तो मुझे ये कहती है कि आप अभी तक गुड तालिबान और बैड तालिबान की इस्तिलाह और सोच और फिक्र और आइडियोलॉजी से निकले नहीं हैं। और आपने APS भी देख लिया, आपने 4 सद्दा बादशाह खान यूनिवर्सिटी भी देख ली, आपने बड़ा बेर भी देख लिया। किस किस के नाम लो, 70,000 पाकिस्तानी शहीद हो गए पिछले 15 बरस के अंदर। Presenting Pakistan's most exclusive serviced offices at iconic location in Pakistan's tallest building, Bahria Town Icon, Karachi. Launching soon. Call now 0800 00 100.
ویلکم بیک ناظرین. جی ہم بات کر رہے تھے آئیڈیالوجیز کی کہ یہ ہم لوگوں نے جو تضادات رکھے ہوئے ہیں گٹ طالبان بیت طالبان، حالانکہ دونوں ہی ٹیررسٹ ہیں، تو اس سب جھنجھٹوں سے ہم کب تک نکل سکیں گے؟ جی طاہرہ صاحبہ. میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ اپنے آپ کو ایک ثالث کے طور پر پیش کرتے ہیں اور آپ کانٹیکٹ میں ہیں اور آپ ایک منتخب افغان حکومت کے برعکس امن عمل کے سلسلے میں افغان طالبان کو اچھا سمجھیں گے اور پاکستانی طالبان کو برا سمجھیں گے، وہ تو فرسٹ کزنز ہیں آپس میں، وہ ایک دوسرے کو بھائی مانتے ہیں. مشترکہ مفادات ہیں اور مشترکہ مفادات، مشترکہ مقاصد اور مشترکہ آئیڈیالوجی، ان کے نظریات ایک جیسے ہیں. جب وہ اپنے آپ کو سگے بھائی کہہ رہے ہیں تو آپ یہ تفریق کیسے کر سکتے ہیں ان کے درمیان؟ اس میں تضاد ہے. اور آپ خدا کے واسطے ثالث مت بنیں. آپ کیوں چودھری بننا چاہتے ہیں ہر چیز میں؟ سعودی عرب اور ایران کی لڑائی ہو گئی، آپ بھاگے جا رہے ہیں چودھری آپ کو کس نے مقرر کیا؟ اور ثالث ہوتے ہیں نیوٹرل. یہ 34 جون سے ممالک اس کا فریق بھی ہے اور ادھر ثالث بھی بن رہے ہیں. بس وہ ایک میں بھی ہوں میٹو والی جو ایک ہوتی ہے نا، وہ ایک ٹپیکل سی ایک سوچ ہوتی ہے. ہمیں اپنے گھر کو صحیح کرنا ہے، ہمیں بالکل نہیں سائڈ ٹریک نہیں ہونا، ہمیں ڈائیورٹ نہیں ہونا، ہمیں اپنے آپ کو بہت تندہی کے ساتھ اور بالکل فوکس رکھنا ہے کہ اپنے ملک کو، اپنے وطن عزیز کو ہم نے صحیح کرنا ہے. غربت 67% ہو گئی. بنیادی انسانی حقوق کا اگر ذکر کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ فریڈم فرام پاورٹی سب سے بنیادی انسانی حق ہے. روٹی، کپڑا، مکان، صحت، تعلیم اور روزگار، اس سے زیادہ بنیادی حق تو ہو نہیں سکتے نا. صاف ہوا، صاف پانی، اس سے زیادہ بنیادی تو نہیں کوئی حق ہو سکتا. تو جب یہ آپ فراہم 67%، 20 کروڑ میں سے 67% آپ کو پتا ہے غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، جس میں سے 75%، اس 67% غریب عوام جو کہ پاکستان کی ٹوٹل آبادی کا 67%، اس 67% کو اگر 100% مان لیں، یعنی وہ جو 67% ہے اس کا 75% حصہ خواتین اور بچیوں پر مشتمل ہے. تو سب سے زیادہ بوجھ غربت کا عورتوں اور بچوں کے اوپر ہوتا ہے. اچھا، انسانی حقوق کو گارنٹی کیے بنا ترقی ممکن نہیں، یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی پھر ہمارے حکمرانوں یا چاہے ملٹری والوں کو، سب کوئی؟ اس لیے کہ جب آپ اور ہم بیٹھ کر انسانی حقوق کی جب بات کرتے ہیں تو اس کو ایک ویسٹرن ایجنڈا سمجھا جاتا ہے. اوہو، یہ تو اقوام متحدہ کا منشور تھا، یہ تو ہیومن رائٹس کاؤنسل، یہ تو یورپین یونین. لیکن جب جی ایس پی پلس کی باری آتی ہے تو سب بھاگ دوڑ میں لگ جاتے ہیں کہ اوہو جی ایس پی پلس کہیں ختم نہ ہو جائے، ہماری ٹریڈ اور کامرس اور انڈسٹری کا کیا بنے گا، ہماری بیرون ملک میں جو جا رہے ہیں ایکسپورٹس ہیں ان کا کیا بنے گا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے جب غریبوں کو نہیں دیکھنا، آپ نے جب بم بنانے ہیں اور آپ نیوکلیئر پاور ہیں دنیا کے، لیکن آپ نے اپنا رہائش کا، کچی آبادیوں کو آپ مسمار کر دیتے ہیں. کچی آبادیوں میں جو ہم جیسے لوگ جو فلانتھروپک سکولز چلاتے ہیں، میں خیراتی سکول نہیں کہنا چاہتی کیونکہ وہ توہین آمیز لفظ ہوتا ہے، لیکن ہم جیسے لوگ جو بغیر معاوضے کے اور بغیر پروفٹ لیے ہوئے، جس پہ منافع کمائے بغیر جو سکول چلاتے ہیں کچی آبادیوں میں، وہ تو مسمار ہو جاتے ہیں. کچی آبادیوں میں جو جھگیاں ہیں وہ تو مسمار ہو جاتی ہیں. آپ دینے کو تیار نہیں ہے رہائش. آپ کو پتا ہے کہ ہر سیاسی جماعت نے اپنے منشور میں یہ لکھ رکھا ہے کہ ہم چیپ اینڈ لو کاسٹ اینڈ افورڈیبل ہاؤسنگ بنائیں گے اپنے دور اقتدار میں. اور آپ کو پتا ہے کہ پی ایم ایل نون کے منشور میں یہ لکھا ہے کہ 1,00,000 یونٹس یعنی اکائیاں بنائیں گے رہائشوں کی غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے. تو 2.5 سال میں کیا 2.5 بن چکی ہیں اب تک پی ایم ایل نون کے اقتدار؟ بس میٹرو اور اورنج ٹرینز بن بس بالکل ٹھیک ہے. جو کہ پیڑوں کو کاٹو اور ہمارا جو ورثہ ہے، ہمارا جو ثقافتی ورثہ ہے اس کو مسمار کر. اگلا سوال میرا آپ سے یہ کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے جو وجوہات بتائیں، کہ آپ ریاست کو اس قابل بھی سمجھتی ہیں کہ یہ گارنٹی کر سکتی ہیں انسانی حقوق؟ یعنی ایک تو ہوتی ہے نا بدنیتی، ایک ہوتا ہے اہل نہ. ہمیں ریاست میں
اور حکومت میں تفریق کرنی ہوگی، کیونکہ یہ آئین کرتا ایک سیکنڈ، آپ کا سوال میں سمجھ گئی، یہ آئین کرتا ہے وہ تفریق، پر حکومت نہیں کرتی تفریق، جا کے انہی کے گھٹنوں میں بیٹھ جاتی ہے. صحیح ہے آپ بالکل. لیکن آپ جب سوال پوچھ رہے ہیں نا کہ کیا ریاست ناکام ہو جاتی، کیا ریاست اہل ہے یہ کرنے کے لیے، یہ سوال اس لیے جائز نہیں ہے کیونکہ ریاست نے آپ کو ضمانت دے دی، بنیادی انسانی حقوق کی گارنٹی دے دی، اور نہ صرف گارنٹی دے دی، شروع میں گارنٹی دے دی اور بعد میں طریقہ کار بتا دیا. تو یہ جو 40 تک یا مختلف شکوں کے مختلف ہیں، آپ کی فنڈامنٹل پرنسپلز آف پالیسی بھی ہے، فنڈامنٹل رائٹس بھی ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر. اس کے بعد آپ کو طریقہ کار بتایا کہ آپ نے یہ کرنا کیسے ہے، یعنی پارلیمان کیسے فنکشن کرے گا، عدلیہ کیسے فنکشن، انتظامیہ ایگزیکٹو کیسے فنکشن کرے گی، بیوروکریسی کو کیسے، فوج کیسے فنکشن کرے گی، ان سب کا علیحدہ علیحدہ طریقہ کار ہیں، ان سب کا اپنا اپنا ایک جورسڈکشن ہے. یہ کوئی کسی کے اوپر مت ٹوز کے اوپر سٹیپ مت کرے، یہ سب کچھ آپ کے آئین نے ضمانت دے دی. تو جو آپ کا سوال ہے وہ حکومت پر لازم لاگو ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ریاست کو برا بھلا کہیں. ریاست تو اتنی ہی اچھی اور اتنی ہی بری ہوگی جتنا کہ اس کے اہلکار جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے. اگر سپریم کورٹ کے ججز ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ایک قاتل ثابت کر کے تختہ دار پہ لٹکا دیں، اور پھر بعد میں جب بوڑھے ہو جائیں اور وفات سے چند سال پہلے ان کو خوف آنے لگے کہ میں نے خدا کو جا کے جواب دینا ہے اور میں کس طرح جا کے جھوٹ بولوں گا خدا کے سامنے، تو پھر کتاب لکھ کے کہہ دیا کہ اٹ واز اے جوڈیشل مرڈر. اگر آپ کی عدلیہ کا یہ حال ہو گیا تھا تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے وہ 2 سال کی جو تحریک چلائی تھی وکلاء کے ساتھ مل کر، سول سوسائٹی نے اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور ڈیفینڈرز نے، جو ایک سے پوری سول سوسائٹی نے، جس میں میڈیا پیش تھا، اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو لوگوں کو پتہ ہی نہ چلتا کہ وکیل اور سول سوسائٹی ایک تحریک چلا رہے. سلام آپ پہ اور آپ کے ساتھیوں پر جنہوں نے وہ اور بہت بہت صعوبتیں برداشت کی. چینل بند ہوئے، لوگوں کو آف ایئر کیا گیا، نام لے کر اینکرز کو آف ایئر کیا گیا، جس میں آسمہ شیرازی صاحبہ، حامد میر صاحب، طلعت حسین صاحب، کاشف عباسی صاحب، اور پتہ نہیں اور کت لوگ، مجھے اس وقت پورے سارے نام یاد نہیں آ رہے. بہت لوگ تھے جن کو نام لے کے آف ایئر کیا گیا، ان کے چینلز کے اوپر پابندیاں ہوئیں، پھر بھی انہوں نے برداشت کیا اور چلتے چلے گئے اس تحریک کے ساتھ جو ریسٹوریشن آف انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی مارچ 2007 سے لے کے مارچ 2009 تک جو تحریک چلی تھی. اس میں میں بھی 2 بار گرفتار ہوئی، لیکن چلو اس کو تو خیر اس وقت چھوڑ دیتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے پر میں یہ کہ آپ کا سوال حکومت کی کارکردگی کے اوپر، ہم نے اس کو موم کی ناک کی طرح بنایا ہے. اگر آج چیف آف آرمی سٹاف کو کرنا چاہے، یہ اسی کے ذریعے وہ بھی جائز ہو جائے گا. نہیں ہو جائے گا، جو ڈرامہ چلتا ہے. آپ اور میں زندہ ہیں، آپ اور میں زندہ ہیں، ہم صرف شور مچا سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے، ہم زندہ ہیں نا، زندہ تو ہے، شکر ہے ہم زندہ ہیں. فکر نہ کریں، فکر نہ کریں، میں نا امید نہیں ہوں. میں ماضی سے سبق میں جو سیکھا ہے وہ بتا مجھے رہا ہوں. معلوم ہے، یہ میری کہی ہوئی بات تھی کہ جو لوگ ماضی سے سبق نہیں سیکھتے پھر وہ اپنے کنڈیم ہو جاتے ہیں اپنی تاریخ کو دہرانے کے لیے. لیکن میں مایوس نہیں ہوں، میں نا امید نہیں ہوں، میں غمگین ہوں، افسردہ ہوں. باچا خان یونیورسٹی کے سید حامد حسین کو یاد کر رہی ہوں، شہید. اعتزاز حسن بنگش شہید کو میں یاد کرتی ہوں، فریدہ آفریدی شہید کو یاد کرتی ہوں، راشد رحمان شہید کو یاد کرتی ہوں، پروین رحمان شہید کو یاد کرتی ہوں، سبین محمود شہید کو یاد کرتی ہوں. کس کا نام لیں؟ 70,000 پاکستانی شہید کا نام لینا پڑے گا. جب ہم ان شہداء کو دیکھتے ہیں، یہ کتنے بہادر تھے. شہباز بھٹی شہید، سلمان تاثیر شہید، کس کا نام لیں گے؟ یہ تو ایک طویل اور بہت سنہرے حروف میں لکھی ہوئی ہماری شہداء کی تاریخ ہوگی. اعتزاز حسن بنگش نے، اس کو معلوم تھا کہ اس کی جان جائے گی، اس نے اپنا سکول بچا لیا. فریدہ آفریدی شہید. آپ کے جو صحافی ہیں، حیات اللہ، کس کا نام لیں گے ہم جو کہ شہید. لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کا خون رائگاں نہیں جائے گا. میں نا امید نہیں ہوں، میں غصہ کرتی ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں تم بہت ایموشنل ہو. ٹھیک ہے،
مان لیا آپ سچ کہتے ہوں گے کہ میں بہت ایموشنل ہوں، لیکن جو لوگ غلط کو غلط کہنے کے وقت غصہ نہیں ہوتے، جو لوگ غلط کو غلط دیکھتے ہوئے غصے میں نہیں آتے، تو وہ پھر منافق ہیں یا وہ بزدل ہیں، کیونکہ ان میں جرت نہیں، ان میں ہمت نہیں، ان میں بہادری نہیں کہ وہ غلط کو غلط کہہ سکیں اور اٹھ کھڑے ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جہاد کا ذکر ہوتا ہے، بار بار جہاد کا ذکر ہوتا ہے۔ جہاد اکبر وہ جہاد نہیں ہے جو کہ آپ بندوق کے ساتھ یا تلوار کے ساتھ کرتے ہیں۔ جہاد اکبر وہ ہے جو آپ قلم کے ساتھ یا زبان کے ساتھ کرتے ہیں، اس کو جہاد اکبر کہا جائے گا۔ اور جہاد اصغر ہوگا جو کہ آپ جا کے اگر آپ کے قوم کو اور وطن کو اگر کوئی دفاع کرنا ہوگا اس کی سرحدوں کا، تو آپ جائیے جا کے تلوار اور بندوق کے ساتھ لڑیں، وہ جہاد اصغر ہے جو میڈیا اس وقت کر رہا ہے۔ خیر سب میڈیا کا تو یہ پھر ایک پورا پروگرام ہو جائے گا کہ میڈیا کے کون سے حصے کیا کر رہے ہیں آج کل، یہ آپ کا پورا ایک اور پروگرام۔ وہ جتنی پرمیشن ایک خاص طبقے سے ملتی ہے اتنا اور ہے جہاد، جو فرینکلی اسپیکنگ وہ تھوڑا حدود میں رہ کے ہو رہا ہے، کچھ وہ آٹے میں نمک کے برابر۔ کچھ بہادر صحافی اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر ابھی بھی بول رہے ہیں، ابھی بھی بول رہے ہیں اور ابھی بھی لکھ رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں۔ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اور لکھا ہوا لفظ رہ جاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ میرے اوپر خود قاتلانہ حملہ ہو چکا، میں وہ نہیں نفی کر رہا، میں اوورآل بات کر رہا ہوں، ہم آٹے میں نمک کے برابر ہیں، جو کچھ جرت کر رہے ہیں لیکن انجام بھی پتہ ہے۔ اچھا خدا آپ کو سلامت رکھے۔ تھینک یو۔ اگلا سوال یہ کہ چلیں حکومت ناکام ہو گئی ہے ان حقوق کی دستیاب دہی میں، لیکن کیا یہاں پہ عدالتوں کا کوئی کردار بنتا ہے؟ کیونکہ ماضی میں ہم نے سو موٹو ٹرینڈ دیکھا ہے، بڑا عروج پہ تھا، تو وہ صرف چیف جسٹس کی شخصیت تک ہی محدود تھا یا ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے اس کی اب بھی آزادی؟ یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے، اول تو بہت اہم سوال ہے، نمبر دو بہت پیچیدہ سوال ہے، کمپلیکیٹڈ، نمبر تین نہایت حساس سوال ہے، نمبر چار نہ آپ نہ میں کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جانا چاہتے ہیں، اس لیے اس کا جواب بہت محتاط طریقے سے دینا ہوگا۔ جس طرح پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، تمام عدلیہ ایک جیسی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کسی کو یونیورسلائز نہیں کر دیں گے، عمومی گفتگو جنرلائز نہیں کر دیں گے۔ اب یہ جو سو موٹو اور جوڈیشل ایکٹیویزم کا ذکر آپ نے کیا، دیکھیے جب ہم ایک کاغذ کا سادہ ٹکڑا لیتے ہیں تو اس پہ تو کچھ نہیں لکھا ہوا نا، میں غلیظ الفاظ بھی لکھ دوں، اچھے شائستہ مہذب الفاظ بھی لکھ دوں، کوئی ہمیشہ رہ جانے والی تحریر بھی لکھ دوں، یا کوئی ایک ایسی فضول بات لکھ دوں جو کہ ابھی پھاڑ کے پھینک کے ردی کی ٹوکری میں، تو یہ مجھ پر ڈیپینڈ کرے گا کہ میں اس منحصر ہوگا کہ میں اس کاغذ کے ٹکڑے کے ساتھ کیا کروں۔ تو جب میں جج ہوں تو میں اپنے اختیارات کو کس طرح استعمال کروں، سو موٹو لینے کے لیے، جوڈیشل ایکٹیویزم کرنے کے لیے، اور جوڈیشل ایکٹیویزم بہتری کی جانب لے جانے کے لیے، سو موٹو یعنی 2 بوتلوں کے اوپر کر لیا، یا سموسوں کی قیمت کے اوپر کر لیا، یا چینی کی قیمت کے اوپر کر لیا، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یا یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کچی آبادی کیوں مسمار ہوئی، یہ ہزاروں لوگ کیوں بے گھر ہو گئے، یہ سکول جو کہ منافع بخش سکول نہیں تھا، اس کی جگہ شک نمبر 25A فنڈامنٹل رائٹ ٹو ایجوکیشن، ہر بچی اور ہر بچہ پاکستانی شہری ہونے کے ناطے 5 سال کی عمر سے لے کے 16 سال کی عمر تک لازمی تعلیم حاصل کرے گی، اور یہ ریاست کا فرض ہوگا۔ اور ریاست کے امور کون چلاتی ہے؟ حکومت وقت، کہ ہر بچے اور بچی کو سکول اور تعلیم فراہم کی جائے، اور ان کو چائلڈ لیبر سے بچایا جائے، غربت سے بچایا جائے، رہائش، روٹی، کپڑا، مکان، صحت اور تعلیم اور روزگار فراہم کی جائے تمام شہریوں کو۔ تو پھر اگر جوڈیشل ایکٹیویزم کرنی ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں سو موٹو کے خلاف نہیں ہوں، لیکن کیا مجھ پر ہی لازم ہوگا کہ میں ہر دفعہ پیٹیشن لے کے جا کے کسی عدالت میں کھڑی ہو جاؤں؟ لوور دیر میں عورتوں کو جرگہ اور پنچایتیں اگر ووٹ ڈالنے سے تحریری معاہدہ، اور کئی بار تو
مسجد میں جا کر بیعت کر کے زبانی معاہدہ کر لیتے ہیں کیونکہ مسجد میں بیعت کی گئی، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ میرا لفظ ہے اور میں اپنے لفظ پر قائم ہوں. اگر ان کو ووٹ ڈالنے سے روکا جائے تو پھر ہمیں کیوں سارا وقت عدالت میں جانا پڑتا ہے؟ چاہے ای سی پی میں جائیں یا لاہور ہائی کورٹ میں جائیں یا پشاور ہائی کورٹ میں جائیں یا سپریم کورٹ میں جائیں، یہ ہم پر اونس کیوں چلا گیا ہے؟ یہ بار شہریوں پر کیوں ہے کہ جو اہم امور ہیں ان پہ تو ہمیں عدالت میں جانا پڑتا ہے، اور 2 بوتلیں اور سموسے اور چینی اور ان سب پہ 100 موٹو لے لیا جاتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں ہر چیز کو دیکھ بھال کر کے ایک اس کی اہمیت کو جانچ کر کہ کون سی چیز پہ کیا کرنا ہے، لینا ہے کہ نہیں لینا. 100 موٹو پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن مجھے کرنی ہے، آپ کو کرنی ہے یا نہیں کرنی. کوہستان کے ایشو پہ آپ کتنا زیادہ ایکٹیو تھے، آپ کو یاد ہے. اس کے علاوہ 100 چیزیں مجھے یاد آ رہی ہیں جہاں پہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کرنی لازمی ہوتی ہے. ہمارے دوست نعیم صادق صاحب جو کراچی میں ہیں، بہت مشہور ایک ایکٹیوسٹ ہیں اور ایک انوائرمنٹلسٹ ہیں اور سب کچھ، انہوں نے کتنے سالوں سے ایک پٹیشن کر رکھی ہے سپریم کورٹ میں زکوٰۃ ڈیکلیریشن کے سلسلے میں. وہ کیس نہیں اچھا ٹھیک ہے، ہم چلو جرات کرتے ہیں عدالتوں کی. لائک میں سپریم کورٹ 3 دفعہ گیا کوہستان کیس کے لیے، وہ سنتے ہی نہیں ہے. ایک چیز ہے کوئی لے کر جا رہا ہے اسے ایکسیپٹ تو کرو، وہ اس کو بھی نہیں تیار. عتیقہ آرڈو کی بوتلوں پہ خود ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو چلیں اگلا سوال، ملک کے جو دانشور ہیں ان کا کردار کیا لائق تحسین ہے انسانی حقوق کی جو اویئرنیس پھیلانے اور سب کچھ کرنے کے حوالے سے؟ آپ نے پھر ایک بہت زیادہ یونیورسل جنرلائزیشن، ایک سویپنگ جنرلائزیشن کر دی ہے. مطلب ہے کہ سب کو ہم ایک برش سے نہیں ہانک سکتے. ملک کے دانشور دائیں بازو کے بھی ہیں، بائیں بازو کے بھی ہیں، درمیانی بازو کے بھی ہیں. اگر کوئی درمیانی بازو ہو سکتا ہے. مین سٹریم میڈیا دائیں بازو والے حاوی ہے، اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. آپ نے میڈیا کی بات، آپ پہلے جو سوال تھا آپ نے دانشوروں کی بات کی. ایک سیکنڈ آپ نے دانشوروں کی بات کی، پھر آپ نے میڈیا کی بات کی، اس سے پہلے ہم عدلیہ کی بات کر رہے تھے. دیکھیے 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی. ہر شعبے میں ہر ایریا میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں. این جی اوز میں اچھے این جی اوز ہوتے ہیں، برے این جی اوز ہوتے ہیں. ایماندار این جی اوز ہوتے ہیں، بے ایمان این جی اوز ہوتے ہیں. میڈیا میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں. سیاسی جماعتوں میں دائیں جانب ہوتی ہے، بائیں جانب ہوتی ہے، درمیان کے لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح دانشوروں میں بہت کٹر خیال رکھنے والے دانشور موجود ہیں، روشن خیال دانشور موجود ہیں، لبرل تھنکنگ، پروگریسو سوچ رکھنے والے. مثلا پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن یاد ہے آپ کو؟ آپ کو تو نہیں یاد ہوگا. پری پارٹیشن کی بات کریں، پری انڈیپینڈنس کی بات کریں. میرا سوال، ہر سوال کا مقصد یہی ہے مجموعی طور پہ جو میجورٹی ہے جو ایڈریس کر رہی ہے ان لوگوں کو، ان سے ریلیٹڈ ہی ہے. وہ اگر ہم پازیٹیو ہیں، وہ پازیٹیو اتنے ہیں. آپ سارے ٹی وی دیکھیں، ساری بکس اٹھائیں جو رائٹرز لکھ رہے ہیں، سارے اخبارات کے کالمز اٹھائیں، اس میں آپ کو دائیں بازو حاوی نظر آئے گا. تو میرا سوال اس حوالے سے. پھر میڈیا پہ ہم آ گئے نا. دیکھیے دانشور صرف میڈیا میں کالم نہیں لکھتے یا شام کو 8 بجے ٹاک شو میں نہیں آ کے بیٹھ جاتے. ان کو میں دانشور نہیں کہتی اس طرح، کیونکہ وہ تجزیہ نگار ہوتے. ایک سیکنڈ میں جملہ مکمل کروں. جن کو مدعو کیا جاتا ہے تجزیہ کرنے کے لیے وہ تجزیہ کار ہوتے ہیں، یا جو لکھتے ہیں کالم وہ تجزیہ نگار ہوتے ہیں. صحیح بات کر رہی ہوں نا؟ اردو کی اصطلاح ہے نا. ایک سیکنڈ، میں آپ کا سوال سمجھ رہی ہوں. وہاں پر اخباروں میں، بالخصوص اردو کے اخباروں میں، کیونکہ سندھی کے اخباروں میں آپ کو روشن خیالی نظر آتی ہے کالمز میں، دیکھیں نا. تو ہر ایک کو ایک ہی برش کے ساتھ میں نہیں ہانک سکتی. ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں اکا دکا آپ کو روشن خیالی بھی نظر آتی ہوگی، مان لیا کہ کم نظر آتی ہے. لیکن جب آپ دانشوروں کی بات کرتے ہیں تو دانشور تو کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، آرٹیکلز بھی لکھ رہے ہیں، صرف اخباروں میں کالم نہیں لکھ رہے. وہ لٹریچر فیسٹیول میں جا رہے ہیں مثلاً، اور کانفرنسوں میں بول رہے ہیں، سیمیناروں میں بول رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، مقالے لکھ رہے ہیں، اپنی سوچ کی تشہیر کر رہے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ٹیلی ویژن ٹاک شو میں آنے والے کا پیمانہ ایک واحد پیمانہ ہو. اصل میں عوام جو امپیکٹ حاصل کرتی ہے وہ اسی میڈیا وغیرہ، اور عوام جنہیں دانشور سمجھتی ہے وہ بھی. اس کا حل ہے میرے پاس، اس کا حل ہے. آپ تمام عوام کو تعلیم کا بنیادی حق گارنٹی کریں.
تعلیم کا گارنٹی کریں گے جب حق. ایک سیکنڈ, تو پھر سب پڑھ لکھ سکیں گے تو وہ کتابوں میں کیا لکھا ہے وہ بھی پڑھیں گے. اب مثلا یہ ایک امن کی کتاب ہے, امن کو فروغ دینے کی کتاب ہے, فوزیہ عزیز من اللہ صاحبہ نے بنائی ہے, جو کہ بچوں اور بچیوں میں امن کی تعلیم کو فروغ دیتی ہیں. صداقوں کی دعا ہے یہ انہوں نے انگریزی میں, اردو میں, پشتو میں, توڑ والی زبان میں, سندھی میں, اور پتہ نہیں کس کس, بلوچی میں, اور خدا جانے کس کس زبان میں ترجمہ کروایا اس کا. تو یہ ایک جاپانی بچی کی کتاب تھی, کی کہانی تھی. صحیح, یہ سچی کہانی ہے. یہ نصاب میں شامل ہونی چاہیے, تدریسی کتب کے اندر شامل ہونی چاہیے, تاکہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو کے ذہنوں میں نفرت کے بجائے محبت اور احترام آئے دی ادر کے لیے. ہم سے مختلف جو ہے, میرا مذہب سے مختلف ہے, میرے رنگ سے مختلف ہے, میری نسل سے مختلف ہے, میرے فرقے سے مختلف ہے, میری زبان سے جو مختلف ہے, میرے لباس سے جو مختلف ہے, میرے کھانوں سے جو مختلف ہے, اس کو بھی میں احترام کروں, رواداری کروں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ جب تک اپنا بیانیہ نہیں تبدیل کریں گے تو پھر عدلیہ کو آپ کتنا ہی ٹھیک, پولیس ریفارم لے آئیں, پولیس کو آپ سیاست سے الگ کر دیں, سیاسی جماعتیں خوبصورت منشور لکھ لیں, آپ قانون سازی کر لیں, آپ افغانستان کے طالبان کی امن کرنے کی کوشش کریں, ان کے فرسٹ کزنز کا ذکر ہی نہیں یہاں پر, آپ جو مرضی کر لیں. آپ اس وقت بات کر رہے ہیں دائیں جانب کے جو حاوی نظر آتا ہے آپ کو کالمز کے اندر, اخباروں کے کالمز کے اندر اور ٹیلی ویژن ٹاک شوز کے اندر, آپ اس کو بھی ٹھیک کر لیں. آپ کا قبلہ ہی درست نہیں ہے جب تک خشت اول سیدھی نہیں ہے. کون کرے گا؟ ہم سب کریں گے, آپ اور میں کریں گے. اور ہمارے سارے ہیروز جو ان نصاب میں سارے عسکری ہیں, کیونکہ خون خرابہ ہسٹری بھری ہوئی ہے. خشت اول اگر ہم اس کو مان لیں تو اس کو تو پہلے درست کر لیں. اس میں جنرل ضیاء الحق کے جو بنائی ہوئی 8ویں آئینی ترمیم ہے نا, 8ویں, میرا سوال یہ ہے حکمرانوں سے, منتخب نمائندوں سے, پارلیمان سے, عدلیہ سے, عدلیہ عظمیٰ سے, کہ حضور محترم, جب آپ 18ویں آئینی ترمیم کرنے جا رہے تھے 2010 میں, تو آپ نے کیوں 8ویں آئینی ترمیم کو منسوخ کیوں نہیں کیا؟ وہ ایک ظالم جابر ڈکٹیٹر کی سلفی وہابی طالبان سوچ, القاعدہ سوچ, داعش سوچ کو فروغ دینے والی ایک ترمیم تھی آئین کے اندر. اس نے آپ کے بیانیے کو تبدیل کر دیا, آپ کی سوچ اور فکر کو تبدیل کر دیا, آپ کے نصاب اور تدریسی کتب کو ٹوٹلی 100% تبدیل کر دیا. آپ نے اپنی نسلوں کو تباہ کر دیا. آپ نے جہادی ریکروٹمنٹ کے لیے سامان فراہم کر دیا. تو پھر حضور جہاں آپ نے 100 مختلف ترامیم, 100 سے زیادہ ترامیم کی تھیں آئین کے اندر, تو یہ چھوٹی سی چیز آپ نہیں کر سکتے. کس چیز کا خوف تھا؟ آپ کی حکومت چلی جائے گی, کیونکہ آپ کو سیاسی مذہبی جماعتوں کے ساتھ کولیشن حکومتیں بنانی ہوتی ہیں, چاہے خیبر پختونخوا ہو یا مرکزی حکومت ہو یا بلوچستان ہو, یا پنجاب میں آپ کو ان جہادی گروہوں کی ضرورت پیش آتی ہے اپنا اپنی الیکشن کیمپین رن کرنے کے لیے, جس کا ثبوت موجود ہے. راہ حق کے نام سے جو کالعدم تنظیم نے نام بدلا ہے, 40 سیٹیں لوکل باڈیز میں جیت گئی, جس میں حکومت کے ساتھ بھی الحاق ہے. تو اب دیکھیں عوام کے ساتھ مذاق. تو پھر کون سا, تو نیشنل ایکشن پلان کا کون سا بیانیہ ہے یہ؟ کون سا اس کتاب کے مطابق آپ کے اور میرے بنیادی انسانی حقوق, کون آئے گا اوپر سے جو کہ بتائے گا؟ وہ تو نہیں آئیں گے, وہ تو خود سرو کرنے کو تیار ہیں جنہوں نے 21ویں ترمیم کروا لی. وہ تو نہیں کریں, وہ ضمانت نہیں دیں گے اس کتاب کی. اس کتاب کی شکوں پر عمل درآمد کی ضمانت وہ لوگ نہیں دیں گے, یہ آپ کو اور مجھے کرنا ہوگا. تو پھر سیاسی جماعتوں کا رول انسانی حقوق کی گارنٹی کرنے کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں یہ مجبور ہے, یہ کریں گے ہی نہیں, یہ بدنیت ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں جی. ہاں یہ بدنیت ہے, آپ کی بات درست ہے. مجھے برا لگتا ہے جب میں یہ بات کہتی ہوں, لیکن ایک اور چیز بھی ہے, بدنیتی کے ساتھ بزدلی بھی ہے. یہ خوف زدہ ہیں,
ان کی اپنی فیملیاں باہر رہتی ہیں, کسی کے والد صاحب باہر رہتے ہیں تو کسی کے بچے باہر رہتے ہیں, ان کے بزنس باہر ہیں, ان کے مفادات باہر ہیں, ان کے اثاثے باہر ہیں, ان کا تحفظ باہر ہے, ان کے بچوں اور بچوں کی تعلیم باہر ہے. یہ آپ نے اور میں نے اس ملک کے اندر رہنا ہے, جینا ہے اور مرنا ہے. تو ہمارا تو انٹرسٹ ہے اس ملک کو بہتر بنانے کے لیے. میں پوچھتی ہوں کہ ان کا انٹرسٹ, ان کا مفاد ہے, ان کی کمٹمنٹ ہے, ان کی سیاسی اور ذہنی اور ایک ذاتی کمٹمنٹ ہے پاکستان کے لیے یا نہیں ہے؟ اور کل کو یہ شوکت عزیز کی طرح یا قریشی کی طرح سوٹ کیس باندھ کر سب بھی تقریباً ڈیول نیشنل ہے, جب حالات ختم ہوئے بھاگ گئے. سوٹ کیس ان کا تیار ہوتا ہوگا ہمیشہ, ہیلی کاپٹر بھی ان کا تیار ہوتا ہوگا, کیونکہ یہ تو ٹارمیک ٹو ٹارمیک جاتے ہیں نا, ان کو تو کوئی سڑکوں سے نہیں جانا پڑتا آپ کی اور میری طرح. تو یہ اپنا وہ ایک صندوق بند کر کے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے ہوائی جہاز تک جائیں گے, اور ہوائی جہاز کی سیڑھیوں پہ چڑھ کے خدا حافظ کہے بغیر, میرے عزیز ہم وطنوں کو خدا حافظ کہے بغیر چلے جائیں گے. تو اس لیے کیونکہ آپ کی اور میری کمٹمنٹ ہے, اور 20 کروڑ عوام کی کیونکہ کمٹمنٹ ہے اس وطن عزیز پاکستان کے ساتھ, لہٰذا ہمیں بولنا ہوگا. بول کے لب آزاد ہیں تیرے. اچھا, اب آخری بات, مجموعی طور پر انسانی حقوق کے یقینی نفاذ کو مستحکم بنانے کے لیے عملی حکمت عملی میں نے آپ کو کہہ دیا, نصاب کو تبدیل کرو, اور آپ کی نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے. 13 مہینے کے بعد آپ نے کمیٹی بٹھائی, کریکولم ریفارم کمیٹی بٹھائی, کدھر ہے؟ اگر فرض کریں بٹھائی, انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کی کانفرنسیں کتنی ہوئی ہیں پچھلے 13 ماہ میں؟ میں اے پی ایس سے کر رہی ہوں, ہمارے پاس تو 68 برس کی تاریخ ہے نا. تو اگر میں وسعت قلب رکھتے ہوئے 68 برس کی تاریخ آپ کے منہ میں نہ پھینکوں, فرض کریں, تو آئیے پھر ہم 16 دسمبر 2014 سے لے کے 16 دسمبر 2015 اور اس کے بعد پھر جنوری 2016, ٹھیک ہے؟ تو بتائیے کہ انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کی کانفرنس ہے, کتنی بار بیٹھی ہے؟ انٹر پروونشل ایجوکیشن سیکرٹریز کتنے بار بیٹھے ہیں؟ انٹر پروونشل کریکولم ریویو بورڈز کتنے بار بیٹھے ہیں؟ انٹر پروونشل ٹیکسٹ بک بورڈز کتنی بار بیٹھ گئے ہیں, سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ آؤ, میں یہ نہیں کہہ رہی مجھے بلاؤ یا آپ کو بلائیں, ہمارے پاس ماہرین موجود ہیں, ہر شعبے کے, ہر مضمون کے, ہر موضوع کے ماہرین, اور معاف کیجئے گا روشن خیال ماہرین موجود ہیں. تو کتنوں کو آپ نے دعوت دی کہ آئیں پلاننگ کمیشن میں بیٹھ جاتے ہیں, وزارت صحت میں بیٹھ جاتے ہیں, وزارت تعلیم میں بیٹھ جاتے ہیں, کسی وزارت میں کہیں بیٹھ جاتے ہیں, کسی چھوٹے سے جھگی میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, بیٹھ تو جائیں. اور اگر کسی کو برا لگتا ہے یہاں اسلام آباد آنے کے لیے, تو روٹیشن بیسس پر ہر صوبائی حکومت دارالخلافے کے اندر ہو سکتا ہے. طریقہ کار, آپ کی نیت تو بنے, آپ نیت تو باندھیں, پھر ہم اس کو ایگیلیٹیرین بھی کر سکتے ہیں, بیلنس بھی کر سکتے ہیں, برابری مساوات بھی کر سکتے ہیں, سب کچھ کرنے کو میں تیار ہوں. ہم آپ کو طریقہ کار لکھ کے دیتے ہیں. ابھی میں نے 25 تجاویز اور سفارشات لکھ کے دی ہیں اس ٹیکسٹ بک ریویو کے اندر. تو آئیے ہم مجھ سے آپ مفت میں لے لیں وہ سفارشات جو ہیں کہ کس طرح ہم نے بہتر بنانا ہے. اور اسی طرح ہر شعبے میں, اب یہ تو صرف ایک شعبے کو اگزامپل کے طور پہ استعمال کیا نا, مثال کے طور پر, ہر شعبے میں بہتری لائی جا سکتی ہے, چاہے صحت ہو یا روزگار ہو یا تربیت ہو یا زراعت ہو یا انڈسٹری ہو, یا ہر چیز میں بہتری لائی جا سکتی ہے. ٹریڈ یونینز بحال کیے جائیں, ہم ایک منیمم ویج فکس کریں کہ ہمارے جو کارکنان ہیں, ہمارے جو محنت کش ہیں, جو ہمارے آجر اور اجیر میں کس طرح کا رشتہ ہونا چاہیے. ٹرائی پارٹائٹ نیگوشیشنز کس چیز کا نام ہے؟ یہ لوگ کہ آپ معاہدوں کے دستخط کنندہ ہیں, بین الاقوامی محنت کا جو ادارہ ہے اقوام متحدہ کا, اس کے معاہدوں کے آپ دستخط کنندہ ہیں کہ آجر اور اجیر کے بارے میں تعلقات کس طرح ہوں گے. لیکن
होम बेस्ड वर्कर्स को आप रजिस्टर करने को तैयार नहीं है। ज़राअत के जो कारकुन हैं, जो किसान हैं, चाहे औरतें हों चाहे मर्द हों, उनको आप रजिस्टर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको मुफ्त की सेहत देनी पड़ जाएगी, उनके बच्चों की तालीम देनी पड़ जाएगी, वो रजिस्टर होंगे, एससीज के मेंबर बन जाएंगे, वर्कर्स वेलफेयर फंड, ईओबीआई से, हाय ईओबीआई से पैसा देना पड़ जाएगा, तौबा 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 तौबा, ये कैसी बात कर रही है? तो वो जो कई करोड़ लोग पाकिस्तान के 20 करोड़ में से, अगर अभी तो अफराद शुमारी 2016 है, अफराद शुमारी का साल, सेंसस, उर्दू में तर्जुमा मर्दम शुमारी हमने नहीं करनी, क्योंकि मर्दम फारसी का लफ्ज होता है मर्दों को गिनना। अगर आप मर्दम शुमारी पर अगर हुकूमत जिद करेगी ना और इसरार करेगी, तो फिर मैं भी अड़ जाऊंगी कि फिर खानुम शुमारी होनी चाहिए। इसलिए खानुम शुमारी भी नहीं, मर्दम शुमारी भी नहीं, अफराद शुमारी। ये जो अफराद शुमारी का अमल हो रहा है, इसके ऊपर मैं समझती हूँ बतौर ज़राए इब्लाग आपको बहुत कड़ी निगाह रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें किस तरह के सवालात पूछे जा रहे हैं। और इसके लिए ये बुनियादी इंसानी हकूक़ पर ही हूँ, मैं कहीं और नहीं चली गई हूँ, मैं अभी बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात कर रही हूँ। जो पुराना तरीक़ा था पाकिस्तान में राइज के अफराद शुमारी सेंसस के अमल को मुंसलिक कर दिया जाए सियासी रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ, बजाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के साथ, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ, कि जो सियासी पार्टी को इतने वोट मिलेंगे फिर इस सूबे से उसको इतना मिलेगा, इतना वो। तो अब देखें उसका क्या असर नज़र आ रहा है आजकल, हमें उसका नतीजा क्या नज़र आ रहा है। इसको डी लिंक करना होगा, मुंसलिक से हटाना होगा। और दूसरा काम जो उससे भी ज़्यादा अहम है, सियासी नुमाइंदगी पार्लियामान के अंदर, सूबाई हुकूमतों के अंदर, लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर, उससे भी ज़्यादा जो है, सेंसस के हवाले से बात कर रही हूँ, अफराद शुमारी, वो जो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है, जो बजट्स फेडरेशन और सूबों के दरमियान जो रिश्ता है एक कायम है, इसी आइन के तहत जो रिश्ता, तरीक़ेकार भी इसमें दर्ज है कि हम एक फेडरेशन होंगे और किस तरह की फेडरेशन होंगे। वो जो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है बजट की तकसीम, कि कौन सी चीज़ फेडरल सब्जेक्ट्स हैं, कौन सी चीज़ सूबाई सब्जेक्ट्स हैं, पैसे किस लिस्ट में से निकले, कॉन्करेंट लिस्ट, फलान लिस्ट, धमकान लिस्ट, और ये जो डिविजिबल पूल है, नॉन डिविजिबल पूल किस बला का नाम है, ये चीज़ें किस तरह तय की जाती हैं, वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन से मुहर्रिकात हैं, वो क्राइटेरिया क्या हैं जिनके ऊपर आप डिवाइड करते हैं पैसों को। सेंसस नहीं होना चाहिए, आबादी नहीं। अब बलोचिस्तान की मिसाल ले लें, पिछले 1998 का जो सेंसस हुआ था, उसके बाद 2008 में होना था, नहीं हुआ, 8 साल के बाद ताख़ीर से हो रहा है, अल्लाह करे कि हो जाए। माफ़ कीजिएगा। हमें ये नहीं देखना कि बलोचिस्तान की आबादी बहुत कम है, तो लिहाजा उनको आबादी की तनासुब से पैसे मिलेंगे नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के अंदर। नहीं, हमें ये देखना है कि बलोचिस्तान में पानी की कमी है, बलोचिस्तान में सड़कों की कमी है, बलोचिस्तान में ज़राए आमद और रफ्त नहीं है, बलोचिस्तान में रोज़गार के ज़राए नहीं हैं, बलोचिस्तान में तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम नहीं है। एज पर नीड नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड बनना चाहिए, एज पर नीड। इसको डी लिंक कर दें आप सेंसस के अमल से। जब आप डी लिंक कर देंगे तो फिर लोगों को कोई एतराज़ नहीं होगा कि किसी सूबे की आबादी कम निकल आएगी, किसी सूबे की ज़्यादा। इस वक्त जो तकलीफ पेश आ रही है, पिछले 30-40 बरस 81 का सेंसस हुआ था, फिर 98 का सेंसस, वो भी ताख़ीर से, इसीलिए ताख़ीर हुई थी कि आपने मुंसलिक कर दिया है सियासी नुमाइंदगी के साथ पार्लियामान के अंदर और सूबाई असेंबलियों के अंदर और नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के अंदर। आपको डीलिंग करना होगा, आपको अपने इलाकों की इक़्तिसादी तरक्की और समाजी तरक्की एज पर नीड, जो जिसकी ज़रूरत है। अगर यहाँ सड़क की ज़रूरत है तो यहाँ बजट जाएगा, यहाँ पानी की स्कीम, थरपारकर में पानी और ग़िज़ा चाहिए, वहाँ पैसे लगाओ। इसको डीलिंग कर दो सेंसस के साथ, वरना आपका कभी भी सच्चा सेंसस नहीं हो सकेगा।
یہ ایشوز ایسے ہیں، اس پہ 100 ایپیسوڈز بھی ہوں تو کم ہی ہوں گے، لیکن ایک بس کوشش تھی، تو آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، اب آپ کے سامنے تمام حقائق اور انالیسز ہیں، اور اب سوچنا آپ کا کام ہے، اور اس سوچ کے مطابق صحیح فیصلہ کرنا بھی اب آپ کا ہی کام ہے. اگلے پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.